بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ خواہش تو یہ تھی کہ آپ حضرات سے آپ کی بات سننے سے پہلے کچھ اپنی بھی سنائی جاتی، لیکن آج صبح سے طبیعت ناساز ہونے کی بنا پر میں نے یہاں کے ذمہ داران سے یہ درخواست کی کہ اگر ٹریفک ون وے کر دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے جو سوالات آ گئے ہیں ان سوالات کا جواب اگر مجھے معلوم ہے تو تشفی بخش انداز میں دیا جا سکے باذن اللہ تعالی۔ جو پہلا سوال ہے وہ یہ کہ دعوت اسلام اور دفاع اسلام کے لیے کون سی لیاقتیں ضروری ہیں؟ میں اکثر طلباء مدارس سے ایک بات کہتا ہوں، اور وہ یہ کہ دعوت دین یا دعوت اسلام اور دفاع اسلام کوئی الگ فن نہیں ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کو آپ پہلے سے پڑھ رہے ہیں، صرف زاویہ نگاہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی الگ سے کوئی کتاب آپ کو پڑھا دی جائے۔ ابھی مولانا نے فرمایا کہ بیوع بھی اس طرح پڑھائی جاتی ہے کہ حجت اللہ کا جو حصہ ہے وہ بھی آ جائے، تو حجت اللہ البالغہ گویا کہ آپ میں سے بہت سے حضرات اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی سیکشن پڑھتے ہیں، اس کا جو مبحث اول ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کو ضرور پڑھیں۔ تو جو لیاقت اور صلاحیت آپ کو چاہیے یہ وہی لیاقت اور صلاحیت ہے جس کو بنانے کے لیے آپ یہاں آئے ہیں، اور اگر آپ اپنی صلاحیت کو ڈیولپ کر لیں، بنا لیں، مضبوط کر لیں، اور اس طرح مضبوط کر لیں کہ کل کو جب کوئی سوال آئے، یہ گارنٹیڈ بتا رہا ہوں بالکل تجربے کی بنیاد پر، کہ جب کوئی سوال آپ کے سامنے آئے گا اور اس سوال کا جواب مثلا آپ نے درس نظامی میں یا جو بھی آپ کے یہاں کریکلم ہے، نصاب تعلیم ہے، اس میں پڑھا ہوگا، تو فوراً آپ کا ذہن تحت شعور سے اس جواب کو اچکے گا اور اس کے بعد وہ آپ کی زبان پر جاری ہو جائے گا۔ یہ چیزیں تجرباتی ہیں، اور آپ کو تجربہ صرف عقیدے کے تعلق سے نہیں بلکہ فقہی مسائل میں بھی آپ کو یہی تجربہ ہوگا کہ مثلا آپ فارغ ہونے کے بعد کسی اپنے علاقے میں گئے اور وہاں کسی شخص نے آپ سے کوئی فتویٰ معلوم کیا یا کوئی مسئلہ معلوم کیا، اور وہ مسئلہ آپ نے کسی فقہی کتاب میں پڑھا ہے، تو فوری طور پر وہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے گی اور آپ کی زبان پر جاری ہو جائے گی۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ استعداد سازی، اس وقت سے آپ کی توجہ اور اس وقت سے آپ کا مقصود ہو۔ جب یہ چیز ہوگی تو انشاءاللہ دعوت دین اور دفاع اسلام سب ہو جائے گا۔ ایک اہم چیز جو اس میں بہت سے مدارس میں باقاعدہ وہ نصاب میں ہوتی نہیں ہے، لیکن اگر ان کتابوں کو چاہے نصاب کا حصہ بنا کر یا خارجی مطالعے کے ذریعے ان کتابوں کو پڑھ لیا جائے تو یہ آپ کے لیے انشاءاللہ بہت مفید رہے گا۔ اس میں حضرت نانوتوی اور حضرت تھانوی رحمہم اللہ کی کتابیں میں ہمیشہ ان کو سر فہرست رکھتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حضرت نانوتوی اور تھانوی رحمہم اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہمارے لیے بہت ریلیونٹ ہے، یعنی ہمارے دور کے موافق ہے۔ وہی اعتراضات، وہی سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ میں نے بارہا ویڈیوز میں بھی اور اپنے جو مختلف پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں اس میں مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی جرنی کیسی رہی، کیسے آپ اس طرف آئے؟ تو میں اکثر یہ جواب دیتا ہوں، بلکہ یہی جواب ہے کہ 2012-13 میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب توفیق دی کہ میں شرح عقائد پڑھاؤں، تو میرے سامنے جو کلاس تھی یہ سب کے سب بچے انٹر کر چکے تھے، ہائی اسکول اور انٹر کے فارغ تھے امریکہ میں، اور جب ہم نے کلاس پڑھانی شروع کی تو ان کی طرف سے کچھ سوالات اور اعتراضات ایسے آئے کہ میں خود پریشان ہو گیا کہ اس کتاب سے ان کا جواب کیسے دیا جائے۔ تو میں نے کتاب بند کر کے یہ کہا ان سے کہ پہلے میں ان سوالات کے جوابات تلاش کرتا ہوں۔ یہ اتفاق تھا، حسن اتفاق کہیے کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی کتاب انتصار الاسلام مجھے مل گئی، اور اس کتاب میں حضرت نے بہت سے سوالات کے انہی سوالات کے جواب دیے ہوئے ہیں جو یہ طلبہ مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ میں نے وہ کتاب پڑھی اور اس کے بعد پھر اس کتاب کو پڑھایا، اور پڑھانے کے بعد پھر حجت الاسلام جو ان کی دوسری کتاب ہے وہ پڑھائی، اور پھر اس کے بعد میں نے شرح عقائد پڑھائی،
اور شرح عقائد پڑھاتے پڑھاتے میں ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھتا ہوں کہ اس کی کون سی عبارت ایسی ہے کہ جس سے ہم آج کے ہونے والے اعتراض کا جواب نکال سکتے ہیں، استخراج کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب کہ آپ ان کتابوں کو اس نیت سے پڑھیں۔ کوئی بھی کتاب اگر امتحان میں پاس ہونے کی نیت سے پڑھی جاتی ہے تو وہ کتاب آپ کو کبھی بھی نفع نہیں دے گی۔ ایک اور چیز اضافی سن لیجئے کہ رد الحاد یا رد ارتداد یا کہہ لیں اسلام کی عقلی تشریح، میں تھوڑا سا اور براڈ اس کو کر دیتا ہوں، اسلام کی عقلی تشریح میں جس طریقے سے علم کلام ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے، ایسے ہی علم اصول فقہ بھی بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ علم فقہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، علم اصول فقہ، اس لیے کہ یہ اصولی ایک فن ہے۔ اس میں خصوصاً میں اکثر توجہ دلاتا ہوں ارباب مدارس کو کہ باب السنہ سے، جو ہمارے یہاں عام طور سے یہ باب نہیں پڑھایا جاتا، باب السنہ، باب الاجماع، باب القیاس، عام طور سے کسی مدرسے میں اگر کوئی استثنائی حالت ہے تو ماشاء اللہ، تو مثلا نور الانوار کتاب ہے مشہور، اس میں باب الاجماع، باب القیاس، آخر میں جو باب القیاس کی بحث ہے، یہ دراصل عقلی دلائل کی بحث ہے کہ کن اصولوں کی بنیاد پر آپ عقلی دلائل دیں گے۔ اسی طریقے سے حسامی ہے، اگر حسامی آپ کے ہاں نصاب میں ہے تو اس کا آغاز ہی باب القیاس سے ہوتا ہے، تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ مباحث مل جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ایڈوانس لیول پہ جانا چاہتے ہیں کسی بھی فن میں تو اس کی وہ ایڈوانس کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں جو عام طور سے درس کا حصہ نہیں ہوتی ہیں۔ مثلا اصول فقہ میں مسلم الثبوت اگر آپ پڑھ لیں تو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص کہ جس کے ذہن میں دین کے حوالے سے ذرا بھی کجی اور ذرا بھی کمزوری پائی جاتی ہے وہ آپ کے سامنے ٹک نہیں سکے گا۔ تو یہ چند کتابیں ہیں، لیکن ان کتابوں کو سمجھنے کے لیے بنیاد کا ہونا ضروری ہے۔ میں اپنا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں، بات لمبی ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کہ ابھی پچھلے سال ہم نے ایک تخصص کا ڈپارٹمنٹ شروع کیا امریکہ میں، تخصص فی العقیدہ۔ اس میں نصاب میں ہم نے رکھی کتاب التوحید۔ کتاب التوحید کو جب میں نے پڑھانا شروع کیا، پڑھانا مجھے ہی تھا، تو جب میں نے کتاب کھولی تو میں نے دیکھا کہ بھئی کتاب تو بہت مشکل ہے، تو اس کی شروحات تلاش کرنی شروع کی تو اتفاق یہ ہے کہ اس کی کوئی شرح موجود نہیں ہے۔ تو حاشیہ ہے، اور حاشیہ بھی جہاں محشی کو سمجھ میں آیا اس نے لکھ دیا، اور جہاں اس کو لگا کہ نہیں بات مشکل ہو رہی ہے وہ بھی ٹپا مار کے آگے چلا گیا۔ تو اب جب کتاب التوحید جیسی کتاب کہ جس میں امام ابو منصور الماتریدی بات کر رہے ہیں الہیات کی، بات کر رہے ہیں بڑے مشکل مباحث کی، اور الفاظ کا عالم یہ ہے کہ پورا علم کا سمندر الفاظ دو، تو اب 2 یا 3 الفاظ سے آپ کیسے سمجھیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ میں اس کتاب کے صفحے کو پڑھتا تھا جو مجھے پڑھانا ہوتا ہے اس کی تیاری کے لیے، وہ پڑھتا تھا، پھر دوسری مرتبہ پڑھا، پھر تیسری مرتبہ پڑھا، سمجھ میں نہیں آیا، کتاب بند کر دی۔ اس کے بعد 2-4 گھنٹے کے بعد کتاب کھولی، پھر اس کو پڑھا، سمجھ میں آ گیا۔ لیکن یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی اس فن سے وابستگی ہے اور آپ اس فن کے پس منظر سے واقف ہیں، یہ مختلف جو عقلی کتابیں ہیں وہ آپ پڑھتے آ رہے ہیں، سمجھتے آ رہے ہیں، تو دنیا کی کوئی ایسی کتاب مشکل سے مشکل ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ 2-4 مرتبہ کوشش کرنے کے بعد نہ سمجھ سکیں۔ تو یہ اصل لیاقت اور صلاحیت آپ کو اپنے جو نصابی کتابیں ہیں ان میں پیدا کرنی ہے۔ آپ کا دوسرا سوال ہے کہ کن زبانوں پر قدرت ہونی چاہیے، نیز کن جدید مہارتوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ لسان عصر انگریزی زبان ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ باہر اسکول کی مدرسے کی 4 دیواری سے باہر نکلتے ہیں تو بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو آپ کی ٹکسالی اردو کو سمجھ نہیں سکیں گے، جو ادیبانہ اردو ہوتی ہے جو ہم کلاس میں بولتے ہیں اس کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو کم سے کم اتنی انگریزی ضرور آ جائے کہ آپ اصطلاحات کا انگریزی میں ترجمہ کر سکیں یا مکس زبان بول سکیں۔ ادبا کے نزدیک مکس زبان بولنا بہت بڑا عیب ہے، لیکن اگر اس عیب کو ایک خاص مقصد کے لیے، یعنی سامنے والے کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے گوارا کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اب ماحول یہ ہو گیا کہ لوگ اردو نہیں بولتے ہیں، لوگ ہندوستانی بولتے ہیں، اور ہندوستانی میں اردو زبان کے الفاظ بھی ہیں، ہندی زبان کے الفاظ بھی ہیں، انگریزی زبان کے الفاظ بھی ہیں، تو اتنی انگریزی تو آنی ہی چاہیے کم سے کم۔ اس کے علاوہ آپ جتنا شکر ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، تو جتنی آپ زبان سیکھ لیں زیادہ بہتر سے ہوگا۔ خصوصاً الحاد کے حق میں، الحاد کے خلاف نہیں، الحاد کے حق میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ انگریزی زبان میں ہیں۔ اگر آپ مثلاً
کسی ملحد اعظم کی، رچرڈ ڈاکنز ہے، لارنس کراؤز ہے، ان کی کتابیں پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو انگریزی جاننا ضروری ہے. آپ اسٹیفن ہاکنگز کی دا اسٹوری آف ٹائم پڑھنا چاہیں گے تو یہ ضروری ہے کہ آپ انگریزی جانیں، انگریزی میں پڑھیں. ترجمے بھی ان سب کے اویلیبل ہیں، لیکن ترجمے میں جو ترجمہ پن ہوتا ہے وہ استفادے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے. میں نے اس رچرڈ ڈاکنز کی کتاب انگریزی میں بھی پڑھی اور اس کا ترجمہ خدائی فریب، یہ اس ترجمے کے اس عنوان سے وہ ترجمہ چھپا ہوا ہے، وہ بھی پڑھا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ مترجم نے کئی صفحے غائب کر دیے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے. اصلی کتاب میں کچھ اور ہے اور نقلی یعنی ترجمہ والی کتاب میں کچھ اور ہے. اسی طریقے سے اسٹیفن ہاکنگز کی جو کتاب ہے دا اسٹوری آف ٹائم، اگر آپ انگریزی میں پڑھیں تو کچھ آپ کو سمجھ میں آئے گا، اردو میں پڑھیں گے اور آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ زبان تو میری ہی ہے، میری مادری زبان ہے تو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ جاؤں گا. لیکن صفحہ دو صفحہ چلنے کے بعد آپ کے سر میں درد ہو جائے گا اور آپ رکھ دیں گے، کیونکہ ترجمہ پن ایک بہت بڑا عیب ہے اور یہ عیب استفادے کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ انگریزی کو بھی اچھی طریقے سے سیکھیں. یہی آپ کا اصل میں ماڈرن سکلز ہیں. ماڈرن سکلز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے ماہر بن جائیں، آپ ان پیج بھی چلانا جانتے ہو، مائکروسافٹ ورڈ بھی اور ایکسل بھی. ایک مدرسے میں کل جانا ہوا تو انہوں نے یہ کورس بھی اپنے نصاب میں رکھے ہوئے تھے دفاع اسلام کے. تو میں نے ان کو مشورہ دیا، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کو نقد کر رہا ہوں، یہ صرف اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ دیکھیے، اگر آپ مجھے یہاں اس لیے بلا رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک میں اسلام کا دفاع کر رہا ہوں، تو میں تو ایکسل نہیں جانتا، میں تو ان پیج بھی کھولنا نہیں جانتا ہوں. تو ان پیج کھولے بغیر اور ایکسل جانے بغیر بھی آپ اسلام کا دفاع کر سکتے ہیں. لیکن جتنا زیادہ آپ کے سکلز ہوں گے اتنا اچھا ہے. یہ چیزیں ایک دوسرے کے اوپر موقوف نہیں ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کن علوم مقصودہ میں گہرائی ہونی چاہیے. ہر علم مقصود میں اگر گہرائی نہیں ہوگی تو وہ مقصود ہی کہاں. تو اب یہ دیکھ، آپ نے جب خود تعین کر دی علوم مقصودہ، تو مقصود وہ چیز جب ہی بنے گی جب اس کے اندر گہرائی اور گہرائی ہوگی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فقہ ہے تو مقصود لیکن گہرائی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ مقصود نہیں ہے. علم کلام مقصود ہے لیکن گہرائی و گہرائی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ علم کلام نہیں ہے یا مقصود نہیں ہے. تو مقصود ہونا خود اس بات کا متقاضی ہے کہ آپ اس میں گہرائی و گہرائی پیدا کریں. اور اس کا ایک آسان طریقہ ہے اور غالباً اس طریقے سے ملتا جلتا یا اس سے تقریباً وہی آپ کے یہاں رائج بھی ہے. مفتی سعید پالنپوری رحمہ اللہ نے، میں نے ایک مرتبہ حضرت سے سوال کیا کہ حضرت مجھے اگر علوم حدیث میں مہارت حاصل کرنی ہو تو میں کس طریقے سے مطالعہ کروں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تم اپنی مادری زبان میں، اور یہ میں بتا رہا ہوں سوال عالم کو کورس مکمل کرنے کے بعد، انہوں نے کہا کہ پہلے تم اپنی مادری زبان میں جو علوم حدیث میں کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو پڑھ لو. جب وہ سب پڑھ لی تو اب جو معاصر مؤلفین کی کتابیں ہیں ان کو پڑھو اور اس کے بعد پیچھے چلتے چلے جاؤ اور بالکل متقدمین کی کتابیں پڑھو. اس طریقے سے تمہیں علوم حدیث میں مہارت حاصل ہوگی. یہ ایک طریقہ ہے. حضرت نے ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے، اساتذہ کی ٹریننگ سیشن تھا، اس میں یہ فرمایا کہ اگر کوئی مدرس مثلاً منطق پڑھا رہا ہے، مرقات پڑھاتا ہے، اور وہ صرف مرقات کے کسی حاشیے یا شرح سے حل کر کے پڑھانے بیٹھ جائے تو وہ کبھی بھی فن منطق میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا. اگر اسی مبحث کو وہ مرقات میں بھی پڑھتا ہے، اسی مبحث کو وہ قطبی میں بھی پڑھتا ہے، اسی مبحث کو وہ شرح تہذیب اور اس کے بعد پھر سلم وغیرہ میں بھی پڑھ لیتا ہے، تو پھر اس کی مہارت ڈیولپ ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. تو یہ ضروری ہے کہ اس فن پہ جو کتابیں ہوں، آپ کو میسر جو بھی کتابیں ہوں، وہ مبحث ہر جگہ پڑھ لیا جائے. اور اس طریقے سے آپ کو ایک تو علم کے ارتقاء کا پتہ چلے گا اور دوسرے یہ کہ وہ تمام مباحث دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں گے. جی دوسرے سائل. جی ہاں، ہاں کوئی نہیں، ویسے بول دیجیے. فنون جدیدہ پر نظر ہونی چاہیے، نیز کی تقریری و تحریری صلاحیتوں کی ضرورت ہے. کن فنون جدیدہ پر نظر ہونی چاہیے؟ ملحد عام طور سے چند ایسے سائنٹیفک فنون ہیں کہ جن سے وہ متاثر ہو جاتا ہے. حالانکہ اگر آپ ان علوم پر ایک نظر ڈال لیں اور ان کی بنیادوں سے واقف ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ رد الحاد میں یا اسلام کی عقلی تشریح کے میدان میں آپ ایک اچھا کام کر سکتے ہیں. ملحد عام طور سے فزکس کا دل دادا ہوتا ہے، فزکس پڑھتا ہے
اسی طریقے سے بایولوجی پر ایمان رکھتا ہے اور کیمسٹری پر یقین رکھتا ہے، اس کا ایقان ارتھ سائنس پر ہوتا ہے، یہ تمام علوم وہ پڑھتا ہے، تو اگر آپ کی نظر ان علوم کی بنیادوں پر بھی ہے، ضروری نہیں کہ آپ سائنٹسٹ بن جائیں، بایولوجسٹ بن جائیں یا فزسسٹ بن جائیں یا کیمسٹ بن جائیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن کم سے کم آپ کو یہ پتا ہو کہ مثلا ایک مثال ذہن میں آئی کہ ارتقاء کے اوپر بات کرتے ہوئے دو مسئلے آتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمارا اوریجن کیا ہے، ہم کہاں سے آئے، تو یہ چیز بایولوجی میں ڈسکس کی جاتی ہے کہ بھائی ہم پہلے، آج ہم ہومو سیپینز ہیں، اس سے پہلے ہم کچھ اور ہومو ایرکٹس وغیرہ تھے، اور چلتے چلتے بات سنگل سیل پر پہنچ جاتی ہے، یہ پہلا موضوع ہے۔ دوسرا موضوع یہ ہے کہ وہ سنگل سیل کہاں سے آیا، سنگل سیل کا بھی تو کہیں نہ کہیں سے آغاز ہوا ہوگا، تو بہت سے بایولوجسٹ تحریک نظریہ ارتقاء کو چونکہ جانے نہیں دینا چاہتے، تو وہاں پر بھی وہ بایولوجی میں اپنے کچھ ارتقائی نظریات گھساتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سنگل سیل تک کیسے پہنچے، حالانکہ یہ جو میدان ہے کہ سنگل سیل تک سفر کیسے ہوا، یہ بایولوجی کا میدان نہیں ہے بلکہ بایو کیمسٹری کا میدان ہے۔ تو اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ بایولوجی کے میدان سے مجھے دلیل لانی ہے کہ بایو کیمسٹری کے میدان سے، تو بہت آسانی کے ساتھ آپ مقابلہ کر سکیں گے۔ مثلا اگر آپ نے صرف بایولوجی پڑھی ہے اور کیمسٹری یا بایو کیمسٹری نہیں پڑھی ہے، تو آپ کبھی بھی یہ نہیں ثابت کر سکیں گے کہ سنگل سیل اس وقت تک باقی نہیں رہ سکتا جب تک اس میں فلیجیلم نہ ہو۔ فلیجیلم کیا چیز ہے؟ فلیجیلم دراصل اس سیل کو باقی رکھنے کے لیے ایک موٹر ٹائپ چیز ہے، وہ موٹر ہر سیل میں لگا ہوا ہے، وہ جب گھومتا ہے تو سیل کے اندر حرکت ہوتی ہے، حرکت ہوتی ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے، تبھی وہ سیل آگے بڑھے گا، اگر حرکت نہیں ہوگی تو برکت نہیں ہوگی، اور وہ حرکت ہوتی ہے فلیجیلم سے۔ اور فلیجیلم کے بارے میں بایو کیمسٹ کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ اس کا ارتقاء ممکن نہیں ہے۔ تو جب یہ بات آپ بایو کیمسٹری میں پڑھیں گے تو آپ ارتقاء کے خلاف دلیل دے سکیں گے، آپ بایولوجی میں پڑھیں گے تو نہیں دلیل دے سکیں گے۔ تو کچھ علوم ایسے ہیں کہ جن کی ابجد سے واقفیت ہونا ضروری ہے، اور آپ ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد اسکول کے کہ آپ کے پاس ڈگری بھی آتی ہے اور آپ کو کم سے کم بنیادیں پتہ ہیں، تو اپنے طور سے آپ ان مباحث کو بہت آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ کن تقریری و تحریری صلاحیتوں کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر طرح کی تقریری و تحریری صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ ایک چیز جو میرے خیال سے جو میرے تعارف کی وجہ بن گئی وہ ہے ڈیبیٹ۔ تو ڈیبیٹ جب آپ کرتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جس چیز کا مرکزی کردار ہوتا ہے وہ ہے تیقظ، یعنی آپ بالکل بیدار ہیں اور آپ کا ذہن ادھر ادھر نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، ایسا مجھے خود ذاتی طور پر تجربہ ہوا کہ 2 گھنٹے کی ڈیبیٹس ہوئی ہیں، 3 گھنٹے کی بھی ہوئی ہے، اور الحمدللہ تیقظ رہا تو یہ پتہ نہیں چلا کہ ٹائم کدھر گزرا ہے۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے ایسا لگا کہ بس اتنی جلدی ٹائم ختم ہو گیا۔ لیکن بعض مرتبہ آدمی ذہنی طور پر بیدار نہیں ہوتا، تھکان ہے، کوئی بھی وجہ ہے، جیسے اس وقت میں ذہنی طور پر بہت زیادہ بیدار نہیں ہوں، تو ایسے موقع پر ٹائم جب گزرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے کہ ابھی 10 منٹ ہوئے، ابھی 20 منٹ ہوئے۔ تیقظ فن مناظرے کے لیے، ڈیبیٹ کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مناظرے کا مقصد سامنے والے کو نیچا دکھانا نہیں ہوتا ہے۔ آپ اگر مناظرے میں آپ مثلا اس طرح کی متانت اور سنجیدگی برقرار رکھیں گے تو سامنے والے کے اوپر زیادہ اثر ہوگا۔ ہاں، ایک فطری چیز ہے کہ ہم بعض مرتبہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ سامنے والا بات ہی نہیں سن رہا ہے، تو فرسٹریشن کا اظہار آپ نے 1 آدھ مرتبہ کر دیا وہ ٹھیک ہے، لیکن چیخنا، چلانا اور متانت و سنجیدگی کو درکنار کر کے یہ سمجھنا کہ ہم نے میدان مار لیا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ مناظرہ ایک وہ دور تھا کہ جب چیخنے کا نام مناظرہ ہوا کرتا تھا، آج مناظرہ دوسرے انداز سے کیا جاتا ہے اور اس میں سنجیدگی کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ تو دلائل کا استحضار اور تیقظ، اور اسی طریقے سے لہجے اور اسلوب کی متانت و سنجیدگی، یہ 2 چیزیں ہیں کہ جو آپ کو ایک کامیاب ڈیبیٹر بنا سکیں گی۔ جی، تیسرا سائل توحید صاحب راجستھان کے۔ جی، ہم انگریزی زبان مکمل پڑھتے ہیں مگر مقاصد واضح نہیں، ہمیں کن دینی مقاصد کے لیے انگریزی زبان پڑھنی چاہیے؟ انگریزی زبان مکمل پڑھتے ہیں مگر مقاصد واضح نہیں ہیں۔ کسی بھی چیز کو سیکھنے کی نیت
اگر دین کی خدمت ہے تو آپ انگریزی پڑھیں کہ آئی ٹی کی لینگویج پائتھن، آپ ہر حال میں آپ اس کا ثواب حاصل کریں گے. مثلا ایک آدمی پائتھن سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. اچھا، تو اگر آپ آئی ٹی کی فیلڈ میں جائیں گے تو جو ویب سائٹ بنتی ہے تو اس کے پیچھے پوری ایک لینگویج ہوتی ہے. وہ لینگویج الگ الگ طرح کی ہوتی ہیں. پہلے جاوا ہوتی تھی، پھر HTML آ گئی، پھر اس کے بعد پائتھن آ گئی ہے. اب اور بھی اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے، 4-5 سال میں نئی چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ جو لینگویج ہے آپ اس کو بھی اگر مان لیں حسن نیت کے ساتھ پڑھیں تو آپ اس جو فن سیکھ رہے ہیں آئی ٹی کا وہ بھی باعث ثواب ہے. اسی طریقے سے انگریزی زبان، ہم اگر انگریزی زبان اس لیے سیکھیں کہ کسی ایمبیسی میں مترجم لگ جائیں گے، ٹھیک ہے، کسی کارپوریٹ ادارے میں ترجمہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ مواد آ جائے گا، مثلا کوئی پروڈکٹ کے اس کے اوپر انگریزی میں جو لکھا ہوا ہے اس کی عربی کر دو، عربی کی آپ انگریزی کر دیں. اگر یہ مقصد ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مدرسے آپ کے لیے نہیں ہیں. آپ کو تو پھر اسکولوں کالجوں میں جائیں اور تھوڑی بہت سائز میں عربی سیکھ لیں، مل جائیں گے بہت سارے کورس کرانے والے، وہاں آپ کو جاب اچھی مل جائے گی. لیکن اگر مقصد یہ ہے کہ میں انگریزی اس لیے جاننا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں انگریزی میں لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ سکوں اور ان کتابوں کی روشنی میں اسلام کی دعوت دے سکوں اور اسلام کا دفاع کر سکوں، تو پھر آپ کا ایک ایک لفظ پڑھنا، اے پڑھیں گے تو ثواب اور بی پڑھیں گے تو ثواب، کیوں؟ چونکہ نیت اچھی ہے، انما الاعمال بالنیات. تو مقصد بالکل واضح ہونا چاہیے. مقصد کا کلیئر نہ ہونا، روڈ میپ کا کلیئر نہ ہونا ہماری نوجوان نسل کی سب سے بڑی خرابی ہے. یعنی ہم بہت سی مرتبہ مدرسوں میں آ جاتے ہیں، یہ نہیں پتا کیوں آئے، اس لیے کہ ابا نے مدرسے بھیج دیا تو مدرسے آ گئے، اماں چاہتی تھیں کہ عالم بن جائیں تو اس لیے مدرسے میں آ گئے. یہ روڈ میپ کلیئر نہیں ہے، راستہ واضح نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہاں آئے ہیں، ٹھیک ہے آنے سے پہلے نہیں پتا تھا لیکن اب پتا ہے کہ عالم کیوں بننا ہے اور عالم بننے کے بعد کیا کرنا ہے، اگر یہ روڈ میپ واضح ہو تو انشاءاللہ آپ کی کامیابی آپ کے قدم چومے گی. میں اپنی مثال بھی دے سکتا ہوں یہاں پر کہ میرے پاس یہ امکان تھا کہ میں اس میدان میں نہ لگ کر، یعنی دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر میں تجارت میں لگ جاتا اور کوئی اور کام کر لیتا، اور تجارت بھی میں دیوبند سے نکال کر کہیں اور لے کے چلے جاتا. یہ سارے امکانات الحمدللہ موجود تھے. لیکن میرے والد نے رحمہ اللہ، انہوں نے ایک چیز میرے ذہن میں بٹھا دی تھی، وہ یہ تھی کہ ہمارے خاندان میں اوپر سے لے کر نیچے تک علم کی خدمت کرنے والے، تدریس اور تحریر کے ذرائع سے علم کی خدمت کرنے والے موجود رہے ہیں. وہ کسی حادثاتی وجہ سے، اتفاقی وجہ سے میرے والد اس میدان سے ہٹ گئے. اگرچہ وہ عالم تھے لیکن تجارت میں انہوں نے نام کمایا اور اس کے بعد پھر آخر کے 20 سالوں میں انہوں نے خوب لکھا. تقریباً 50 سے زائد کتابیں ان کی دینی موضوعات کے اوپر آئی ہیں. انہوں نے اس چیز کی تلافی کرنے کی کوشش کی جو اس سے پہلے 20-25 سال میں جو چیز رہ گئی تھی. تو وہ مجھے ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ تم یہاں بھی بیٹھ سکتے ہو کتب خانے میں، دارالکتاب میں، اور لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم تدریس کی لائن اختیار کرو، میں چاہتا ہوں کہ تم لکھو. تو یہ جو روڈ میپ کی کلیئرٹی ہے یہ ہمارے بڑوں نے الحمدللہ ہمارے ذہن میں بٹھا دی تھی، اور اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا انعام ہے کہ کبھی اللہ نے مالی اعتبار سے یہ نہیں احساس ہوا ہمیں اس کے فضل کی وجہ سے کہ بھئی اگر تجارت کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا. ایسا نہیں ہے. روڈ میپ آپ کا کلیئر ہو، دنیا جتنی آنی ہے وہ آپ کے جوتوں میں آ کے رکھی جائے گی. انگریزی میں لکھا گیا وہ کون سا لٹریچر ہے جس کو ہم دعوت اسلام اور دفاع اسلام کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، انگریزی میں لکھا گیا وہ کون سا لٹریچر ہے جس کو ہم دعوت اسلام اور دفاع اسلام کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ میری رائے یہ ہوگی کہ پہلے آپ، جیسے میں نے مفتی سعید صاحب کے حوالے سے کہا کہ اردو میں لکھے ہوئے لٹریچر کو پڑھ لیجئے. جب آپ نے وہ پڑھ لیا، آپ کا رسوخ ہو گیا اس میدان میں، تو اب آپ انگریزی میں آئیں. انگریزی میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا لٹریچر موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے، انگریزی میں بھی موجود ہے، اور کافی کچھ انہوں نے انگریزی زبان میں لکھا ہے، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے ایک اس میدان کے ماہر ہیں جن کی کتاب کا میں اکثر حوالہ دیتا ہوں، حمزہ زورٹس. ان کی کتاب ہے دا ڈیوائن ریالٹی. اس کا اردو ترجمہ بھی کچھ دنوں میں آ جائے گا، لیکن جو دا ڈیوائن ریالٹی ہے وہ اوریجنلی انہوں نے انگریزی زبان میں لکھی ہے، تو اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے. بعض دلائل سائنسی اعتبار سے
اسی طریقے سے بعض یعنی الہیات سے متعلق دلائل آپ کو کرسچن لٹریچر میں بھی مل جائیں گے، لیکن یہ بہت ہی خاردار وادی ہے. یہ اس وقت آپ وہاں جائیں گے جب آپ کو اطمینان ہو کہ بھائی اب یہ ان کی وجہ سے میرا ایمان متزلزل نہیں ہوگا. اس میں میں ایک نام ذکر کر دوں، ولیم کریگ لین. تو اس شخص کا غالباً مناظرہ بھی کچھ دن پہلے ہوا ہے. تو کچھ چیزیں اس کے یہاں جدید انداز کی مل جاتی ہیں اور ان سے اس شرط پر استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ خود علم کلام میں راسخ ہو چکے ہوں اور دینی جو لٹریچر ہے یا جو ہمارا بنیادی لٹریچر ہے آپ اس سے اچھی طریقے سے واقف ہوں. اسی طرح سائنسی جو دلائل ہیں، مثلا ڈاروینزم کے خلاف، ڈاروینین ایوولوشن کے خلاف سائنسی دلائل، مذہبی دلائل اپنی جگہ ہیں، سائنسی دلائل، اس کے لیے ایک بہت بڑا ریسرچ سینٹر ہے امریکہ میں، اور اس ریسرچ سینٹر کو کہتے ہیں دا ڈسکوری انسٹیٹیوٹ. اس کا پوری ویب سائٹ موجود ہے، اس پہ کتابیں موجود ہیں، آرٹیکلز ہیں، ویڈیوز ہیں. تو یہ ساری کی ساری وہاں موجود ہیں، آپ ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اور ڈاروینین ایوولوشن کے تعلق سے بجائے اس کے کہ آپ اسلامی دلائل دیں اور سامنے والا مطمئن نہ ہو، اگر آپ سائنسی دلائل دیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. تو اسی میں اسی انسٹیٹیوٹ کا ایک ممبر ہے جس کا نام ہے مائیکل بیہی. مائیکل بیہی کی بہت سی کتابیں ڈاروینین ایوولوشن پر ہیں. ان میں ایک کتاب ہے دا بلیک باکس، دوسری کتاب ہے ڈاروینین ایوولوشن ڈیوالوڈ. یہ جو ڈیوالوڈ ہے ایوالو کا مخالف ہے. تو اس نے یہ دو کتابیں لکھی ہیں اور اچھی کتابیں ہیں. اسی طریقے سے سائنٹزم کے اوپر، سائنٹزم پر بھی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے دا سائنس ڈیلوژن. اس کا لکھنے والا ہے شیلڈریک روپرٹ. تو یہ کتاب بھی بہت اچھی ہے اور اس کا جو آن لائن ورژن ہے وہ پہلا ایڈیشن ہے اور اس کو پڑھنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے، وہ کسی نے اسکین کر کے ڈال دیا ہے. لیکن اگر اس کتاب کا نظم یہاں ہو سکے، اس کا جو سیکنڈ یا تھرڈ جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے اس کی کئی کاپیز ہونی چاہیے، اور بہت اچھی کتاب ہے سائنٹزم کو ریفیوٹ کرنے کے لیے. تو یہ چند چیزیں ہیں، انگریزی زبان میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے. جی میرا سوال ہے، معاشرے میں بڑھتے فکری الحاد کے سدباب کے لیے کن ذرائع کا استعمال کیا جائے؟ معاشرے میں بڑھتے فکری الحاد کے سدباب کے لیے کن ذرائع کا استعمال کیا جائے؟ دیکھیں، پہلا ذریعہ تو یہ ہے کہ آپ اگر مثلا کسی مسجد میں امام ہیں، اب آپ کی ہفتے واری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ جمعہ کا بیان بھی دیں گے اور اسی طریقے سے بعض دیگر مواقع پر بھی آپ کے بیانات ہوں گے. اگر آپ یہ جو عام بیانات ہوتے ہیں وہی رکھے رہیں تو لوگوں کو پتا ہے کہ بھائی آج بھی بیان وہی ہوگا جو 4 ہفتے پہلے مولوی صاحب نے دیا تھا، اور اس میں کوئی نئی بات ان کو نہیں ملے گی. ابھی شاید وہ یہاں موجود بھی ہوں گے، ایک صاحب وہ ہمیں ملے تھے نا کمرے میں وہاں پر. تو ہاں، تو وہ ہم سے کہنے لگے کہ میرے پاس کچھ ہائی وولٹیج کے کویشچن تھے، لیکن میں مقامی علماء کے پاس اس لیے نہیں جاتا تھا کہ کہیں وہ مجھے ڈانٹ نہ دیں. تو ایک سوال مجھ سے میری سٹریم پر ہوا تو میں نے ان یا کسی نے بھی کیا ہوگا، تو میں نے ان صاحب سے یہ کہا کہ دیکھو، مقامی علماء میں اگر وہ شخص واقعی عالم ہے تو وہ کبھی بھی تمہیں دھتکارے گا نہیں، کبھی بھی وہ تمہیں نہیں ڈانٹے گا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس سوال کا جواب نہ ہو، لیکن وہ ڈانٹ نہیں سکتا. تو لوگوں کے ذہنوں میں جو یہ خوف ہے کہ بھائی ہم سوال رکھیں گے اور ہمیں فوراً ڈانٹ پڑے گی، یہ خوف نکلنا چاہیے. اور یہ خوف کب نکلے گا؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ لوگ ہمارے پاس تو آ جاتے ہیں سوال لے کر، آن لائن بھی آف لائن بھی. مثلا میں جب دیوبند ہوتا ہوں تو دیوبند میں جو نوجوان طبقہ ہے اسکول کالجز کا، وہ آتا ہے میرے پاس، وہ اپنے سوالات رکھتا ہے. تو وہ عام علماء کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ وہ ہمارے پاس کیوں آ رہا ہے؟ یقیناً کہیں نہ کہیں اس کا جو تجربہ ہے وہ غلط رہا ہے. آپ جب ان موضوعات کے اوپر کھل کر گفتگو کریں گے، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں اور اس سفر میں میں نے اس لفظ کو خوب استعمال کیا ہے، اسلام کی عقلی تشریح. آپ جمعہ کے ممبر سے اسلام کی عقلی تشریح کیجئے. آپ بتائیے کہ ایمان باللہ وحدہ لا شریک لہ کیوں ضروری ہے، اور کیوں ایمان باللہ وحدہ لا شریک لہ اس ایمان سے کے مقابلے میں صرف ایک ہی آپشن ہے
کہ جس میں اللہ کے بجائے دوسرے معبودوں پر بھی ایمان لایا جاتا ہے، اور عقلی بنیادوں پر اس کو آپ ثابت کریں۔ آپ مثلا سائنٹزم کے اوپر کبھی جمعہ کا خطبہ دے دیجئے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس جمعہ کے خطبے میں ایسے مل جائیں کہ جن کے ذہن میں سائنٹزم کو لے کر کوئی شک و شبہ ہو، اور آپ نے جمعہ کا خطبہ دیا اور وہ شک و شبہ ختم ہو گیا۔ ابھی ہمارے سامنے مفتی عبداللہ منہاج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، غالباً انہوں نے مجھ سے 2-3 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ بھائی جب میں جمعہ کا خطبہ دیتا ہوں اور میں اس طرح کے موضوعات پر بات کرتا ہوں تو لوگ برا مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیا آپ نئی نئی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس ٹرینڈ کو چلانا ضروری ہے کہ جمعہ کے خطبوں میں جس طریقے سے تقویٰ کے اوپر بات ہوگی، توکل کے اوپر بات ہوگی، نماز کی اہمیت پر بات ہوگی، اصلاح معاشرہ پر بات ہوگی، اسی طریقے سے رد شبہات کے اوپر بھی بات ہوگی، اور رد شبہات کے جتنے بھی میدان ہیں ان کو بھی آپ اپنے جمعہ کے خطبے میں کور کریں گے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جب آپ ان موضوعات پر بولنا شروع کریں گے تو نوجوان خود لائن لگا کر آپ کے پاس آنے والے ہیں کہ جی میرا سوال ہے اس کو حل کر دیجئے۔ ان حضرات کا سوال وقت پر حل نہ ہونا ایک بڑی وجہ ہے کہ وہ الحاد کی دلدل میں گر جاتے ہیں، چونکہ وقت نکل جاتا ہے، کوئی ان کو ملتا نہیں سوال کا جواب دینے کے لیے۔ اور ایک انسان کے ذہن میں اگر شبہ ہو اور وہ شبہ پک رہا ہے اور وہیں پر وہ پنپ رہا ہے تو شیطان تو ظاہر ہے کہ اس موقع کا متلاشی ہے، وہ اس شک اور شبہ کو پنپنے دیتا ہے اور یہاں کسی موقع پر آ کر وہ اس انسان کا ایمان سلب کر لیتا ہے۔ تو یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ان موضوعات کو بھی ہم اپنے خطبات کا موضوع بنائیں۔ جی ٹھیک ہے۔ سوال اسلامی نظام عقیدہ اور نظام شریعت کی تشریح میں کن جدید اصطلاحات اور اسلوب گفتگو سے مدد لی جا سکتی ہے اور ان اصطلاحات کی واقفیت کیسے حاصل کریں؟ جی ہاں، اصطلاحات تو ساری وہی ہیں، جدید کوئی نہیں ہے، اصطلاحات سب وہی ہیں، ترجمے البتہ اگر آپ ان کے واقف ہوں ان سے تو پھر کام بن جاتا ہے۔ اور ایک دوسری چیز جو اس میں پہلے میں اس پر بات کر لوں، نظام شریعت کی تشریح۔ نظام شریعت ایک بہت وسیع میدان ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب حجت اللہ البالغہ، اور اسی طریقے سے مکتوبات امام ربانی کے بہت سے اجزاء، اور امام غزالی کی احیاء العلوم، یہ دراصل نظام شریعت کی تشریح کے اوپر لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ تو آپ کو اس سمندر میں کودنا پڑے گا وہاں سے موتی نکالنے کے لیے، اور اس میں ٹائم لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن ارادہ کیا کہ چلو بھائی نظام شریعت کی تشریح کا ماہر بنا جائے، اور آپ نے رحمت اللہ الواسعہ بستر پر جاتے ہوئے کھولی تو آپ کو کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ اس میں ایک اس کا یعنی برانچ ہے، وہ ہے عدالتی، کہہ لیں کہ نظام عدلیہ، اسلام کا قانون سزا، کہ سزا کا جو قانون ہے، حدود و قصاص کے جو قوانین ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھائی مسلمانوں کے ہاں تو یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، قاتل کی گردن کاٹ دی جاتی ہے، اسی طریقے سے مرتد کو بھی سزا دی جاتی ہے، سزائے موت وغیرہ وغیرہ، اور یہ بہت کرول ہیں۔ کرولز، لفظ کرول یعنی بہت وحشت ناک، باربیرک یہ سزائیں ہیں، اور یہ سزائیں اس بات کا کہ متقاضی ہیں کہ اسلامی شریعت آج کے دور میں پنپ نہیں سکتی، آج کے دور میں نہیں چل سکتی۔ یہ سوال عام طور سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، اس کا جواب بہت سے لوگوں نے دینے کی کوشش کی ہے۔ ایک کتاب ہے، بہار کے ایک عالم دین ہیں، امام ان کے نام میں آتا ہے، کچھ ذہن میں نام آیا ان کا؟ اختر امام عادل صاحب۔ اختر امام عادل صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، 2 جلدوں میں ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ اسلامی نظام حدود و قصاص اور اس کا مقارنہ جدید جو سزائیں ہیں ان سے کیا ہے۔ تو وہ ایک اچھی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے محمد قطب، سید قطب کے بھائی ہیں محمد قطب، ان کی بھی ایک کتاب ہے شبہات حول الاسلام، تو اس میں بھی انہوں نے ایک عنوان اس طرح کا رکھا ہے۔ ان موضوعات کو، ان کتابوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں اصطلاحات سے واقفیت کیسے حاصل کی جائے، میں نے ابھی جیسے کہا کہ مسئلہ اصطلاحات کا نہیں ہے، مسئلہ اصطلاحات کے ترجمے کا ہے۔
تو یہ سوال بھی غالباً میرے پاس کوئی 20ویں 25ویں مرتبہ اس سفر میں آیا ہوگا، یہاں پر بھی اور دیوبند میں بھی اکثر طلباء مجھ سے پوچھتے ہیں، اور شاید اس لیے پوچھتے ہوں گے کہ میں جب ڈیبیٹ کرتا ہوں یا لائیو سیشنز کرتا ہوں تو ان میں اگر کوئی اصطلاح بولتا ہوں تو اس کے لیے انگریزی کا لفظ استعمال کرتا ہوں، تو اور بات وہی ہوتی ہے جو عربی میں ہے، اور اگلا بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کوئی مارس وارس کا فلسفہ ہے. نہیں، یہ وہی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، بس انگریزی میں ہم نے تھوڑا سا اس کا ترجمہ کر دیا. پرابلم یہ ہے کہ ان اصطلاحات کے انگریزی تراجم تو ہیں لیکن کسی ایک کتاب میں جمع نہیں ہوئے ہیں. تو یہ میں اپنے طور پر چونکہ شرح عقائد مستقل میں پڑھاتا ہوں ہر سال، تو یہ اصطلاحات ہمیشہ سامنے رہتی ہیں عربی کی، اور مجھے انگریزی میں پڑھانا ہوتا ہے تو انگریزی اصطلاحات سے واقفیت ہو گئی، پڑھاتے پڑھاتے سب چیزیں آ گئیں. تو میں نے اور کچھ میرے دوستوں نے چند سال پہلے یہ ارادہ کیا کہ اس تعلق سے ایک گلوسری مرتب کی جائے کہ جس میں عربی اصطلاحات کی جو انگریزی معانی ہیں وہ ایک ہی جگہ آ جائیں. تو ہم نے گوگل ڈرائیو کے اوپر اپنے اپنے طور سے جو کچھ ہم جانتے تھے وہ لکھنا شروع کیا. میرے خیال سے 100-150 اصطلاحات ہوئی ہوں گی اور وہ سلسلہ رک گیا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سلسلے کو بڑھانا پڑے گا چونکہ اس کا مطالبہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اصل بات دیکھیں یہ ہے کہ اصطلاحات کے ترجمے اگر آپ کو آ جائیں تو ہر چیز نئی لگنے لگتی ہے. ٹھیک ہے، میں نے کل بھی ایک موقع پر شاید جامعہ نظیریہ میں گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے وہاں پر بھی یہ کہا کہ بہت سے لوگوں کو نصاب تعلیم کے فرسودہ ہونے کا گمان ہونے لگتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی نصاب تعلیم درس نظامی یہ وہ اس میں کچھ نہیں رکھا. تو میں نے ایسے حضرات کے سامنے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ مثلا اگر میں یہ کہوں کہ میں کتاب المشارکہ پڑھا رہا ہوں اور ہدایہ میں، اور اس کے مقابلے میں یہ کہوں کہ میں میوچول فنڈ کے مسائل پڑھا رہا ہوں ہدایہ میں، تو اب آپ کہیں گے کہ بھائی واقعی میوچول فنڈ کے مسائل پڑھائے جا رہے ہیں، لیکن بھائی وہی تو مشارکہ میں کوئی نئی چیز کوئی ہے. ٹھیک ہے، اگر میں کہوں آپ سے کہ میں مرابحہ پڑھا رہا ہوں، تولیہ پڑھا رہا ہوں، تو آپ کہیں گے تولیہ شاید وہ والا تولیہ ہوگا، لیکن میں کہوں یہ فارورڈ سیل کے مسائل ہیں، اب آپ کہیں گے ہاں اب یہ مجھے سیکھنا ہے. تو یہ انگریزی جو ہم نے اصطلاح کا ترجمہ کر دیا اب ایک دم چیزیں جدید اور اٹریکٹیو معلوم ہونے لگیں. تو ان چیزوں سے کبھی رعب میں نہیں آنا چاہیے. جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بہت کافی ہے، البتہ زیادہ سے زیادہ مزید سے مزید کی کوشش کریں اور ان اصطلاحات کا ترجمہ آپ خود بھی سیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے میں ایک 2-3 آپ کو طریقے بتا دیتا ہوں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کریم کا ترجمہ آپ درس میں پڑھیں تو فارغ اوقات میں آدھا گھنٹہ 15 منٹ جو بھی جتنا بھی ٹائم لگے 10 ہی منٹ آپ انگریزی قرآن کا ترجمہ اٹھائیے، اس حصے کو وہاں سے پڑھنے کی کوشش کریں اور اس میں دیکھیں کہ وہاں آپ کو بہت ساری اصطلاحات مل جائیں گی جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے. وہی اصطلاحات پھر دوسرے فنون میں بھی آتی ہیں. ایک دوسری بات، فقہ کی باقاعدہ ڈکشنریاں موجود ہیں کہ جس میں فقہی اصطلاحات کی انگریزی بھی بیان کی گئی ہے. ایک جلد میں 2 جلد میں المعجم الفقہی، اس میں آپ کو عربی ٹو انگریزی. تو اگر آپ جائیں گے مثلا استثناء اس کو آپ انگریزی میں کیا کہیں گے، اسی طریقے سے استحالہ اس کو آپ انگریزی میں کیا کہیں گے، یہ ساری کے ساری ڈکشنریاں موجود ہیں. تو جب آپ کی اصطلاحات کا جو ووٹ بینک ہے وہ بڑھتا رہے گا تو پھر اب آپ علم کلام کی طرف بھی آئیں گے، عقیدے کی اصطلاحات آپ کے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی. پھر تو اس کو نصاب نہیں ڈالتے جیسے انگریزی کی گھنٹی ہوتی. ہاں، تو اب جیسے جو قدوری والے ہیں کتاب الویو مکمل کی ہے تو اسی کی اصطلاحات یہ آپ اسائنمنٹ کے طور پر بھی دے سکتے ہیں. آپ نے مثلا قدوری پڑھا دی کتاب الویو، اب کتاب الویو کوئی بہت لمبا چوڑا چیپٹر نہیں ہے تو آپ یہ کہیں کہ بھائی دیکھو یہ 4 دن میں کتاب الویو 5 دن میں مکمل ہوئی ہے، جو پہلا باب ہے اس کا کتاب الویو میں، اب اس کا تم انگریزی میں ترجمہ کرو یا اس کی اصطلاحات لکھ کر لاؤ. تو اس طریقے سے ہر طالب علم کو ان اصطلاحات سے واقفیت ہو جائے گی. جی، کیا آپ کے نظر میں کوئی ایسا مواد ہے جو اصول توحید، اصول رسالت اور اصول آخرت کو اس انداز سے پیش کرتا ہو کہ جس سے دنیا کے تمام محرف آسمانی مذاہب، باطل مذاہب، شرکیہ مذاہب، کفریہ مذاہب اور فلسفوں کا رد ہوتا چلا جائے؟ قرآن کریم ایک ہی جامع کتاب ہے کہ جس میں ہر چیز کا، ہر طرح کے باطل کا رد ہے. لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کریم سے استنباط و استخراج یہ کوئی آسان
بات نہیں ہے ہر ایک کے لیے. اور کوئی ایک کتاب کا اگر آپ مطالبہ کریں کہ نہیں مجھے ایک کتاب ہو کہ جس میں شرک کا بھی رد مجھے مل جائے, اس میں عیسائیت کا بھی رد آ جائے اور یہودیت کا بھی آ جائے, تو اس طرح کی کوئی کتاب تو مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے, مہیا نہیں ہے. ہاں الگ الگ موضوعات پر الگ الگ کتابیں ہیں اور انسان کو اختصاص کا متلاشی ہونا چاہیے. مثلا رد عیسائیت کے اوپر اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو عیسائیت کیا ہے, مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ کی بائبل سے قرآن تک انہی کی جو تلخیص و تشریح ہے, اسی طریقے سے پھر آخر میں جا کر آپ حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کی اظہار الحق, یہ 3 کتابیں آپ پڑھ لیں, آپ رد عیسائیت کے ماہر ہیں. اسی طرح آپ مثلا اصول توحید, اصول رسالت اور اصول آخرت. اب آپ دیکھیں کہ حجت اللہ کی جو قسم اول ہے, قسم اول میں انہی موضوعات کو بیان کیا گیا ہے. اس میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ یہ فلسفہ بیان فرماتے ہیں کہ مکافات کیوں ہوتی ہے. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے, مقدمے کے بعد بات شروع ہوتی ہے کہ مکافات کیوں ہے. اب مکافات کو ثابت کرنے کے لیے پہلے وہ نوع کیسے بنتی ہے, نوع سے جنس کیسے بنتی ہے, انواع سازی, یہ اس پر گفتگو کرتے ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاہ صاحب بھی ڈاروینی ارتقاء کے قائل تھے کہ وہ ایک نوع سے دوسری نوع بننے کے اصول کو بیان کر رہے ہیں, حالانکہ یہ بنیادی طور پر غلط ہے. لیکن بہرحال یہاں سے پھر بات چلتی ہے آخرت کے اس بات پر کہ مکافات چونکہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے, اب اس فطرت کے تقاضے کو پورا ہونا ہے, یہ پورا اس دنیا میں ہو نہیں سکتا, آخرت میں ہوگا, اس لیے آخرت ضروری ہے. تو یہ مختصراً میں نے تقریباً 100-150 صفحے کی بات آپ کو بیان کر دی, لیکن اس میں بہت کچھ ہے. تو اصول رسالت, اصول آخرت, اصول توحید, یہ آپ کو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے یہاں بہت اچھے انداز میں یہ تمام اصول مل جائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ فکر مغرب سے مستفاد جو نظام ہے موجودہ, تعلیم, سیاست, معیشت, ان کے ظاہری محاسن کو اسلامی نصوص سے مؤید کرنے والے رویے کی پہچان کیسے کریں؟ جی ہاں, یہ اچھا سوال ہے کہ فکر مغرب سے مستفاد موجودہ نظام تعلیم وغیرہ وغیرہ کو اسلامی نصوص سے مؤید کرنے والے رویے کی پہچان کیسے کریں. دیکھیں, سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کو مغربی تہذیب کے پیش کردہ ہر نظریے کے تعلق سے تشکیک کا شکار ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ الفاظ یاد رکھیے گا کہ مغربی تہذیب کی طرف سے آنے والے ہر نظریے کے حوالے سے آپ کے ذہن میں تشکیک آنی چاہیے. تشکیک کا مطلب کیا ہے کہ ایسا کیوں, کہیں یہ غلط تو نہ ہو. ایک کہاوت ہے انگریزی کی کہ بیویئر آف گریکس بیئرنگ گفٹس, کہ یونانیوں سے ہوشیار رہنا جب وہ تحفے دینے لگیں. تو جب تحفہ آپ کو ملنے لگے تو اب آپ کو ہوشیار ہو جانا چاہیے. جب آپ اسکیپٹیکل رویہ اختیار کریں گے, یعنی تشکیکی رویہ اس چیز کے بارے میں اختیار کریں گے, تو آپ بہت آسانی کے ساتھ تحلیل و تجزیہ کر سکیں گے. ایسا نہیں ہے کہ مغرب سے آنے والی ہر چیز اینٹی اسلامک ہے, ایسا نہیں ہے. مغرب سے جو نظریات آتے ہیں وہ انسانی عقل کے پروردہ ہیں. آپ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے نیت کیا ہے, اس کے پیچھے فریم ورک کیا ہے. اگر نیت اور فریم ورک دونوں غلط ہیں تو وہ نظریات غلط ہیں, اور اگر فریم ورک صحیح ہے تو وہ نظریہ بھی صحیح ہے. مثلا کیا ایک آدمی کا ملٹی بلین ڈالر کمپنی قائم کرنا اور مالک ہو جانا اس کمپنی کا, کیا یہ غلط ہے؟ کیا ہم اس کو کیپٹلزم کہیں گے؟ نہیں. کیپٹلزم یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ملٹی بلین ڈالر کمپنی ہو. کیپٹلزم یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کمپنی ہے اس میں آپ کا اثاثہ تو بڑھ رہا ہو اور غریب کے وسائل کے اوپر آپ حملہ کر رہے ہوں اور اس کے وسائل کو قبضہ رہے ہوں. یہ ہے کیپٹلزم, کہ جس کی بنیاد پر امیر اور غریب کے درمیان جو خلیج ہے وہ وسیع ہوتی چلی جاتی ہے. پوری دنیا کے وسائل پر 2 سے 3% لوگوں کا قبضہ ہے. یہ کیپٹلزم ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان ایک بڑا مقام رکھتے تھے تجارت کے حوالے سے. یعنی ایک ایسا صحابی جو کھڑے کھڑے 30,000 غلاموں کو آزاد کر دے, اس کی دولت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ہوگی. لیکن دولت کا حاصل کرنا الگ ہے اور دولت کا ارتکاز الگ ہے.
ارتکاز جیسے ہی آپ دولت کا کریں گے آپ کیپٹلسٹ ہیں. آپ دولت حاصل کر رہے ہیں اس نیت سے کہ بھائی مجھے بھی مالدار ہونا ہے اور میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی نفع پہنچاؤں, تو یہ کیپٹلزم نہیں ہے. تو آپ کو اسکیپٹیکل ہونا پڑے گا. اسی طریقے سے نظام سیاست ہے یا نظام معاشرت ہے. نظام سیاست میں ہم ایک غلطی کا شکار ہیں. وہ غلطی یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ مغرب نے جو نظام سیاست دے دیا ہے وہ حرف آخر ہے. اب ہمیں اس کے دفاع کے لیے مر جانا چاہیے, جی جانا چاہیے, چاہے جو کریں لیکن اس کا دفاع کریں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حقوق کا تحفظ صرف اس نظام کے تحت رہ کر ہو سکتا ہے. اگر آپ نے یہ ذہن بنا لیا اور یہ عقیدہ اپنا ڈیولپ کر لیا ہے تو آپ مغرب کی اس نظام کے تعلق سے اسکیپٹیکل نہیں ہوئے, یعنی آپ نے تشکیک کا رویہ اختیار نہیں کیا. لیکن تشکیک کا رویہ آپ اختیار کریں تو آپ کا رسپانس کچھ یوں ہونا چاہیے کہ بھائی جدید دور میں جبکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس دنیا میں باضابطہ طور پر ڈنڈے کے زور سے ایک نظام کو رائج کیا گیا ہے. اب وہ نظام ہماری مجبوری بن گیا ہے تو ٹھیک ہے, اس نظام کے تحت ہم اپنی زندگی گزاریں گے. لیکن نظریاتی طور پر, عملی طور کی بات نہیں ہو رہی, نظریاتی طور پر بہت سے علاقوں میں جہاں اس بات کا امکان نہیں ہے کہ آپ کوئی دوسرا نظام لاگو کریں, تو کم سے کم آپ کو اس بات کا یقین ضرور ہونا چاہیے کہ جو نظام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ تمام نظاموں سے بہتر ہے. آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد یا حضرت مہدی کے ظہور کے بعد یا اس سے پہلے یا اس سے بعد کبھی بھی ایک وقت وہ آئے گا جب دنیا اسی نظام کو دیکھے گی اور اس نظام کی عدل اور انصاف کا اعتراف کرے گی. لیکن آپ اس کا حصہ اس وقت بنیں گے جب آپ اس کے مقدس ہونے اور اس کی عظمت کے قائل ہوں. آج ہی اب اگر آپ نے ہتھیار ڈال دی اور یہ سوچ لیا کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں, اوپر سے مغرب نے جو ہمارے اوپر لاد دیا بس وہی صحیح ہے, اور پھر آپ اسلامی نصوص سے اس کی تائید بھی کرنے لگیں, تو یہ جو رویہ ہے اس کو ہم تجدد پسندانہ رویہ کہتے ہیں. ایک ہے تجدید پسندانہ رویہ اور ایک ہے تجدد پسندانہ رویہ. تجدید کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بوسیدہ ہو چکی ہے آپ اس کو نیا کر دیں. مثال کے طور پر کوئی سنت ترک کر دی گئی, آپ دوبارہ اس سنت کو رائج کر دیں, یہ تجدید پسند رویہ ہے. اگر آپ مثلا یہ کہیں کہ بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام لوگ بھول گئے ہیں, کم سے کم ہم اپنے مدرسوں میں اپنے بچوں کو پڑھا تو دیں کہ یہ نظام کیا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی اسلامی حدود و قصاص کے تعلق سے بیان کیا کہ کتاب لکھی گئی ہے, اس کتاب کو آپ اس نیت سے پڑھ لیجئے کہ کم سے کم ٹھیک ہے حدود و قصاص کا یہ قانون کہیں نافذ نہیں ہے کم سے کم ہمارے ارد گرد, لیکن ہمیں پتہ تو ہو کہ اس نظام کے کیا فوائد ہیں اور اس نظام کی برتری کیوں ہے. یہ بھی اگر آپ کو معلوم ہو, اور تبھی آپ اس نظام کا جب یہ آئندہ چل کر قائم ہوگا اس نظام کا آپ حصہ ہو سکیں گے, ورنہ آپ کو اور ہمیں کون پوچھے گا. میرا سوال ہے الہاد فکر و فلسفہ کے وہ کون سے عناصر ہیں جن سے ہمارے مسلم معاشرے میں اباحیت, دین بیزاری اور فکری الہاد پنپتا ہے, اور ہم ان عناصر سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اس میں آپ نے جو لفظ ذکر کیا ہے اس الحادی فکر و فلسفے کے وہ کون سے عناصر ہیں, اس میں ایک عنصر بڑا اہمیت رکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے اباحیت یا دین بیزاری اور فکری الحاد پنپتا ہے, وہ عنصر ہے پوسٹ ماڈرنزم کا. پوسٹ ماڈرنزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا رویہ کہ جس کے مطابق آپ یہ سمجھیں کہ ہم سب صحیح ہیں, یعنی حق کے تعدد ہونے کا, حق کے متعدد ہونے کا نظریہ کہ آپ کے پاس بھی حق ہے, میرے پاس بھی حق ہے, آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے, میں جو کر رہا ہوں وہ بھی صحیح ہے, دن بھی صحیح ہے, رات بھی صحیح ہے. تو ایک یعنی حقیقی بات یا حق کی کوئی بات آبجیکٹیولی ٹرو نہیں ہے, یعنی یہ کہ پوری دنیا میں اسی چیز کو قبول کیا جانا چاہیے ایسا نہیں ہے, بلکہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی چیز ہمیں حق لگتی ہے تو ہم اس کو حق کہیں گے, آپ کے معاشرے میں کوئی چیز آپ کو حق لگتی ہے تو آپ حق کہیں, بلکہ معاشرے بھی نہیں, انفرادی طور پر اگر مجھے کوئی چیز حق لگتی ہے تو میں اس کو حق کہوں گا, اور آپ کو اگر حق لگتی ہے تو آپ اسے حق کہیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے مسئلہ, اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر مثلا یہ سمجھتا ہے کہ بھائی ڈرگ پینے سے مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے, تو وہ کہے گا بھائی ڈرگ پینا بالکل ٹھیک ہے. آپ نے شاید جوش ملیح آبادی کا نام سنا ہو, اس کی کتاب ہے یادوں کی بارات, تو اس نے اس میں شراب پینے کے خصوصاً تہجد کے وقت بڑے فضائل بیان کیے ہیں. تو اور وہ فضیلت اس طرح بیان کرتا ہے
کہ شراب پینا اس وقت تک درست ہے، باقاعدہ دلائل بھی دیتا، اس وقت تک درست ہے جب تک آپ کی عقل معاوف نہ ہو، اور چونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے کتنے پیگ لینے ہیں تو میری عقل معاوف نہیں ہوتی ہے، اس لیے میرے لیے شراب پینا بالکل درست ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک پوسٹ ماڈرنسٹک رویہ ہے کہ اس نے کہا میرے لیے یہ چیز صحیح ہے، آپ کے لیے چونکہ آپ کو پتا نہیں ہے کتنے پیگ میں آپ ٹن ہوں گے تو اس لیے آپ نہ پئیں، مجھے پتا ہے میں پیوں گا۔ تو یہ جو حق کا تعدد والا رویہ ہے اسی کو ہم پوسٹ ماڈرنزم کہتے ہیں۔ یہ وہ فلسفہ ہے کہ جس سے بہت سی مرتبہ اباحیت پسندی یا دین بیزاری اور فکری الحاد پنپتا ہے۔ السلام علیکم، میرا آپ والا سے سوال ہے، مغربی فکر و فلسفہ کا اصل نصب العین کیا ہے؟ مغربی فکر و فلسفے کا اصل نصب العین آپ کے ایمان کو سلب کر لینا ہے۔ مغربی فکر و فلسفے کا نصب العین ایسے لوگوں کی کھیپ اور فوج تیار کرنا ہے کہ جو مغربی تہذیب کی غلام ہو۔ مغربی فکر و فلسفے کا جو نصب العین ہے وہ یہ ہے کہ آپ خدا کے باغی ہو کر انسان کے غلام بن جائیں، اسی کو ہیومنزم کہا جاتا ہے۔ بظاہر آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہیومنزم کا مطلب ہے کہ آپ اپنے فیصلے خود کریں، آپ اپنا مستقبل خود ڈیسائیڈ کریں، لیکن جب آپ اپنا مستقبل خود ڈیسائیڈ کرنے بیٹھتے ہیں اور اپنے فیصلے خود کرنے چلتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ نہیں، آپ خود نہیں کر سکتے، یہ تو حکومت کا کام ہے، آپ خود نہیں کر سکتے، یہ تو سوسائٹیز کا یا اداروں کا کام ہے۔ تو بھائی اگر ہیومنزم کا مطلب ہے میں اپنا فیصلہ خود کروں تو پھر مجھے مکمل اختیار ہونا چاہیے۔ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے مکمل اختیار بھی ہو اور دوسری طرف مجھے مکمل اختیار نہیں بھی دیتے۔ تو یہ جو ہیومنزم کا فلسفہ ہے اس کا مطلب ہے خدا کے خلاف اعلان بغاوت، اور مغربی فکر و فلسفہ ہیومنزم ہی کو پیش کرنے کے لیے اور ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے آیا ہے، پڑھایا جاتا ہے اور پھیلایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس نصب العین کو سمجھ جائیں تو انشاءاللہ ان مفاسد سے محفوظ رہیں گے۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ طلباء مدارس کو فکر و علمی و روحانی حصہ کیسے عطا کیا جائے جو ان کو مادہ پرست بننے، غلط فکر سے متاثر ہونے اور مادہ پرست نہیں، مادہ پرست بننے، غلط فکر سے متاثر ہونے اور غیروں کا اعلی کار کرنے سے بچائے۔ ویسے مادہ پرستی بھی بری ہے اور مادہ پرست بھی بری ہے، صحیح ہے جی صحیح ہے۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ فکری و علمی و روحانی حصار کیسے عطا کیا جائے۔ دیکھیے ہمارے لٹریچر میں اور خصوصاً ہمارا جو منہج ہے اس بر صغیر کا علماء کا منہج، اس میں یہ چیز بہت ہی واضح انداز سے موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کو بھلا دیا گیا اور ترک کر دیا گیا ہے۔ ہمارے دور سے پچھلے دور میں، آج سے آپ 50-60 سال پہلے چلے جائیں، مثلا حضرت تھانوی قدس سرہ العزیز کے دور میں چلے جائیں اور ان سے پہلے، اس دور میں عالم بننے کے لیے یہ شرط بھی تھی کہ آپ کا اصلاحی تعلق کسی سے ہو۔ اچھا، اس چیز کو اب نہ صرف یہ کہ بھلا دیا گیا بلکہ اس کا مطلب اس کا تذکرہ ہی دور نہیں ہے، گویا کہ اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ جتنے بھی اکابر کا نام سنیں گے وہ کسی نہ کسی سے ان کا تعلق رہا ہے، اس کا انتقال ہو گیا تو دوسرے سے، اس کا انتقال ہو گیا تو تیسرے سے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ وہ بغیر کسی تعلق کے اپنے بڑے سے تعلق کے زندگی گزارتے ہوں، بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ اگر انہیں لگا کہ میری اصلاحی تربیت مجھ سے چھوٹا کرے گا تو اس سے بھی وہ تعلق قائم کر لیتے تھے۔ اس کی بھی مثال ہمارے یہاں موجود ہے کہ علامہ ابراہیم بلیاوی رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد شاہ وسیع اللہ الہآبادی رحمہ اللہ کو خط لکھا کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ اب بتائیے، استاد اپنے شاگرد سے بیعت ہونے کی درخواست کر رہا ہے تو شاگرد نے بھی بہرحال اب جواب دینا ہی تھا تو کچھ وظائف بتا دیے۔ تو یہ جو تعلق ہے یہ بہت ضروری ہے، اور یہ حصار جب تک آپ کے ارد گرد رہے گا آپ دونوں سے، مادہ پرستی سے بھی اور مادہ پرستی سے بھی، دونوں سے محفوظ رہیں گے۔ یہ فکری و علمی روحانی حصار، اس کا تذکرہ خود قرآن میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ تم ایمان یا ایھا الذین آمنوا، مومنین کو خطاب ہے کہ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔
اب یہ جو سچوں کے ساتھ رہنا ہے، یہ 1 منٹ بیٹھ جانا اس پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ تسلسل کے ساتھ وہ رابطہ رکھنا، یہ دراصل وہ حصار ہے کہ جو آپ اپنے ارد گرد قائم کریں گے۔ اور اس آیت کے سیاق و سباق کو بھی دیکھ لیجئے کہ یہاں پر ان 3 صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کی توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان حضرات کو ہی معیار بنا کر یہ کہا گیا کہ بھئی صادقین تو ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے غلطی سرزد ہو گئی، لیکن ایسے صادقین ہیں کہ جن کی صحبت تمہیں اختیار کرنی چاہیے، تو آپ تلاش کریں، نہیں کوئی مل رہا ہے تو آپ کے استاد ہی صحیح، آپ کم سے کم اپنے اساتذہ سے مشورہ کریں۔ ہمارے اکابر کے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ طلباء کی شادی بھی ان کے اساتذہ ہی طے کرتے تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی شادی کچھ اس طرح سے ہوئی ہے کہ حضرت حافظ احمد رحمہ اللہ کے دسترخوان پر 10 سال انہوں نے کھانا کھایا ہے اور شادی کرتے نہیں تھے، تو حافظ احمد صاحب نے مشورہ کیا دیگر سے کہ بھئی یہ مولانا انور شاہ کسی بھی دن دارالعلوم چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے، ارادہ تھا مکہ یا مدینہ ہجرت کر جانے کا، تو انہوں نے اصرار کیا کہ بھئی تمہیں شادی کرنی پڑے گی، اور وہ کہیں کہ حضرت مجھے تو علمی انہماک اتنا رہتا ہے، کہاں میں اپنے خاندان فیملی کے چکر میں پڑوں گا، لیکن نہیں، زبردستی ان کی شادی کرائی گئی بھوپال سے، وہاں سے وہ خاندان آیا اور دیوبند میں بسا، آج بھی وہ پورا خاندان سسرال بھی اور دونوں موجود ہیں۔ تو علامہ کشمیری رحمہ اللہ کی شادی بھی ان کے اساتذہ نے کرائی، باقاعدہ جب مرید اپنے یعنی کوئی اس طرح کا قدم اٹھاتا تھا تو وہ اپنے شیخ سے مشورہ کرتا تھا کہ حضرت میں یہ تجارت کرنا چاہتا ہوں، حضرت میں یہ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی کا قصہ مجھے یاد آیا کہ ایک موقع پر وہ مکہ میں کانفرنس میں موجود تھے اور ان کی آنکھ میں اس وقت کچھ مسئلہ تھا کہ ایک ہی آنکھ کی بینائی ٹھیک تھی، تو ایک شخص نے عرب نے ان سے آ کر یہ کہا، وہ حسینی تھا اور یہ حسنی، تو انہوں نے اس عرب نے حضرت کو خطاب کیا یا ابن عم، یعنی چچا زاد بھائی کہہ کر کہ بھئی آپ کی آنکھ میں مسئلہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کا علاج یورپ یا امریکہ میں کروں، اور آپ کی جو مکمل جو اخراجات ہیں سفری اور سب وہ میرے ذمے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی ان کو ایک عذر ہے، سامنے والا علاج کی پیشکش کر رہا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں بھائی بہت اچھی بات ہے چلو امریکہ جانے کو بھی ملے گا، یورپ بھی جانے کو ملے گا۔ انہوں نے خط لکھا فوری طور پر کس کو؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ کو، اور کہا کہ اس طرح کی پیشکش ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت شیخ نے اس کا جواب دیا کہ اگر استشراف نفس نہیں ہے تو قبول کر لو۔ استشراف نفس کا مطلب کیا ہوا کہ پہلے سے تم نے اگر دل لگا رکھا تھا کہ کوئی آدمی آ کر اس طرح کی مجھے ہیلپ آفر کرے گا تو پھر اب قبول نہیں کرنا ہے، لیکن اگر تم خالی الذہن تھے اور کوئی شخص آ کر مثلا تمہیں آفر کرتا ہے تو اب قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو مکہ میں کانفرنس میں شرکت کر رہا ہے، کئی کتابوں کا مصنف بن چکا ہے، عالم اسلام میں اس کا ڈنکا بج رہا ہے، وہ بھی اس مقام اور مرتبے پر جا کر ان باتوں کے لیے اگر اپنے شیخ سے مشورہ کرے تو یہ دراصل ہمارا نظام ہے، اور ہمارے بڑے اس حصار کے تحت رہتے تھے، اور اسی لیے ماشاء اللہ وہ یعنی ان فتنوں سے محفوظ رہتے تھے۔ اور جنہوں نے حصار قائم نہیں کیا اس زمانے میں بھی، جنہوں نے حصار قائم نہیں کیا انہوں نے ایک سے ایک گل کھلائے، ایسے بھی تھے کہ حضرت تھانوی کے گھر میں ان کے بھانجے کے گھر میں پروردہ، لیکن ہو گئے منکر حدیث چونکہ وہ حصار قائم نہیں کیا تھا۔ تو وہ حصار تو آپ کے ارد گرد موجود ہے، بس اس کو یعنی لگانے کی ضرورت ہے۔ تو مدرسوں سے اس وقت تک نہ جائیں جب تک کہ یہ حصار اپنے ارد گرد قائم نہ کر لیں۔ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیوں کیا جاتا ہے جبکہ دنیا میں دیگر مسائل ماننے والے بھی موجود ہیں؟ اسی درخت کے اوپر پتھر برسیں گے کہ جس درخت میں پھل لگے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے جی؟ آ گیا۔ جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ بیعت کے بارے میں، اچھا الحمدللہ سب اس کے پر متفق ہے، لیکن بعض طلباء کے اندر ایک چیز رہتی ہے کہ والدین کچھ اور کہتے ہیں، طلباء کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، اور ان کو معلوم ہوتا ہے کیونکہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ علمی جو دنیا ہے تو اس پر اگر جانا چاہتا ہے طالب علم تو اساتذہ جو اپنے رہبر مانتا ہے اکثر منع کرتے ہیں۔ تو طلباء کے اندر یہ وحشت ہوتی ہے کہ اگر جائیں گے تو جو والدین جو کہہ رہے ہیں اس کے خلاف ہو سکتا ہے، تو طلباء اس کے بارے میں اکثر بیشتر رائے نہیں لیتے، رائے مشورہ، تو اس پر کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر معاملہ خالص گھریلو ہے کہ بھائی آپ کو 5 فوٹو پیش کیے گئے، ایک میں ایک پسند کر لو،
ٹھیک ہے، تو اب ظاہر ہے کہ آپ خود اپنے والدین سے پوچھیں گے کہ خاندان کیسا ہے، والدین اس کے کیسے ہیں، تو ٹھیک ہے. اب یہاں شیخ نے مشورہ دے دیا تو استخارے وغیرہ کی بنیاد پر وہ الگ ہے، لیکن وہ فوٹو آپ شیخ کی خدمت میں جا کے پیش نہیں کریں گے، ہے نا. اگر معاملہ ملی مسائل سے جڑا ہے، معاملہ آپ کی ذات سے اس طرح ہے کہ اس کا افادہ ملک و ملت اور اسی طریقے سے امت کو ہونا ہے، تو پھر آپ اگر صرف والدین سے مشورہ کرتے ہیں تو وہ ان کا مشورہ ایک خاص زاویہ فکر سے متعلق ہوگا. وہ سمجھیں گے کہ بھائی اس میں کتنے پیسے ملنے ہیں، وہ سمجھیں گے، وہ اس بنیاد پر مشورہ دیں گے کہ آپ کو آگے ملازمت لگے گی نہیں لگے گی. لیکن ایک شیخ مشورہ دوسرے انداز سے دے گا. تو اس بارے میں کبھی بھی شک کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی شیخ کے پاس محض اس خطرے سے نہ جائیں کہ والدین کی اگر رائے مخالف ہوئی تو پھر کیا کریں گے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مخالف ہوئی پھر کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یعنی آپ کی سنت اور سیرت پر عمل کریں گے. اگر والدین، اور ایسا بہت ہوتا ہے جب ہمارے یہاں گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں تو والدین کی طرف سے یا پھوپھی اور خالاؤں کی طرف سے، بہنوں کی طرف سے اصرار ہوتا ہے کہ بھائی فلاں رسم و رواج بھی ہونا ہے اس طریقے سے. لیکن اس موقع پر جب آپ یہ دیکھیں گے کہ سیرت و سنت میں کچھ اور لکھا ہے تو کیا آپ محض اس بنیاد پر کہ آپ کی والدہ یا آپ کی خالہ اور پھوپھی اور بہنیں اس بات کا اصرار کر رہی ہیں یہ سنت چھوڑ دیں گے؟ تو جس طریقے سے وہاں نہیں چھوڑیں گے، ایسے ہی ایک شیخ سے جب آپ کا تعلق ہوتا ہے تو وہ تعلق دین کی بنیاد پر ہوتا ہے، دنیا کی بنیاد پر نہیں ہوتا. اور وہ شیخ آپ کو جو مشورہ دے رہا ہے وہ مشورہ بھی اس نے دین کی بنیاد پر دیا ہے، دنیا کی بنیاد پر نہیں دیا ہے. موجودہ نظام معیشت اور موجودہ نظام سیاست جب قیام عدل اور قیام امن میں ناکام ہو چکا ہے تو اس پر اصرار کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی ناکامی کو بھولا جا رہا ہے؟ کیا ہمیں اس کے مفاسد کو سوشل میڈیا پر بولنا چاہیے؟ اس پر اصرار کی وجہ ہی یہ ہے کہ اس نظام کا مقصد قیام عدل اور قیام امن کبھی تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اگر اس کا مقصد قیام امن ہوتا، قیام عدل ہوتا، اور پھر چلو بھائی یہ فارمولا فیل ہو گیا تو اب آپ سوچتے کہ دوسرا فارمولا لے کر آؤ. وہ بنا ہی اس لیے ہے کہ آپ کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال دیا جائے، وہ بنا ہی اس لیے ہے کہ آپ کو محکوم رکھا جائے، وہ بنا ہی اس لیے ہے کہ آپ کے ہاتھ میں لالی پاپ دے دی جائے اور کہا جائے، یہ بٹھا دیا جائے ذہن میں کہ آپ بہت آزاد ہیں. تو وہ اپنے مقصد میں مکمل کامیاب ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ فیل ہے، وہ مکمل کامیاب ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ نظام عدل اور نظام امن کہاں ہے. کیا وہ نظام عدل اور نظام امن ہمارے رسول کی سنت، ہمارے رسول پر نازل ہونے والے قرآن میں موجود ہے یا نہیں؟ تو یقیناً اس پر بولیے، اس پر بات کیجئے. ہم دن رات اس پر الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم کسی ملک کے قانون کا موازنہ اسلامی قانون سے کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ اسلامی قانون میں کیوں برتری ہے اور یہ جو فلاں ملک کا قانون ہے اس میں کیا پرابلم ہے. مثلاً اس کی ایک مثال آپ لے لیں کہ جیل کی سزا. اسلام میں جیل کی سزا نہیں ہے. اسلام میں کسی مجرم کو جیل کی سزا نہیں دی جاتی ہے. ہاں کسٹڈی ضرور ہے، پولیس کسٹڈی ہے. پولیس کسٹڈی کا مطلب ہے کہ تھانے میں کچھ دن کے لیے کسی کو بند کر دیا، جس کو حبس کہتے ہیں ہم. لیکن ایک یہ کہ عدالت میں جرم ثابت ہو جائے اور اس کے بعد 50 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، 25 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے، اس کی کوئی اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. اسلام میں جو سزائیں ہیں وہ انسٹنٹ ہیں، فوری طور پر. اچھا، اب اس کا آپ یہاں موازنہ کریں گے. موازنہ اس طریقے سے کریں گے کہ مثلاً آپ دنیا کے مختلف ممالک کے اعداد و شمار جمع کریں، اسٹیٹسٹکس جس کو بولتے ہیں. دیکھیں کہ مجرمین جن کو جیل کی سزا ہوئی اور وہ اپنی سزا مکمل کر کے جب باہر نکلے تو کتنے پرسنٹ ایسے تھے جو واپس اسی جرم میں چلے گئے. آپ کو حیرت ہوگی کہ امریکہ میں وہ مجرم کے جن کو جیل کی سزا ہوئی واپس اسی جرائم کی دنیا میں 85% اسی جرائم کی دنیا میں جاتے ہیں، دوبارہ جرم کرتے ہیں، پکڑے گئے پھر واپس آتے ہیں، اور نہیں پکڑے گئے تو وہ الگ بات ہے. لیکن اگر ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ٹھیک ہے، ایک چور کا اگر ہاتھ کٹ جائے اور اس کا ایک ہی ہاتھ رہ جائے تو بہت ہی یعنی سمجھ لیں کہ مستبعد ہے یہ چیز کہ وہ دوبارہ چوری کرے گا. سزا سخت ہے لیکن اس جرم میں تکرار نہیں ہوگی.
اور وہ جو سزا ہے وہ لمبی بہت ہے لیکن تکرار ہوگی، اور اس کی وجہ ہے، وہ تکرار کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سارے مجرموں کو آپ ایک چھت کے نیچے 10 سال تک رکھیں گے تو اب ایسا تو ہے نہیں کہ یہ سب لوگ اصلاح معاشرہ کے طور طریقے سیکھ کر آئیں گے. بھائی ایک دوسرے کو بتائیں گے کہ جو ٹیکنیک تمہیں نہیں پتا تھی اور پچھلی مرتبہ تم پھنسے تھے، میں بتاتا ہوں نئی ٹیکنیک، اس مرتبہ نہیں پھنسو گے. جی ہاں، ایک چیز رہ گئی، کیا ہمیں اس کے مفاسد کو سوشل میڈیا پر بولنا چاہیے؟ یہ سوشل میڈیا آج کے دور میں ایک اچھا ذریعہ ہے ابلاغ کا، تو جس کو یہ سہولت میسر ہو اس کو بول لینا چاہیے. میں طالب علمی کے زمانے میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے سخت خلاف ہوں. یعنی جب آپ اپنی دینی تعلیم مکمل کر لیں، عملی زندگی میں آپ قدم رکھیں اور کچھ بن جائیں تو اس وقت آپ یہ ایکٹیویٹیز ضرور کر سکتے ہیں. کچھ طلبہ ابھی آیا کچھ نہیں، پڑھا کچھ نہیں، اور ایک دم وہ سوشل میڈیا میں کود گئے. اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وقتی طور پر بعض مرتبہ فیم مل جاتا ہے. یہ جو فیم ہے یہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ چیز ہے اگر یہ عمر کے جلدی ابتدائی حصے میں آ جائے. اس کے بعد غرور اور کبر کا آنا ہر حال میں طے ہے، اور غرور آ گیا تو علم رخصتی ہوگا. تو اس لیے ذرا صبر کریں، اپنے آپ کو بنائیں، اور اس کے بعد پھر جب آپ پبلک لائف میں جائیں تو ٹھیک ہے، میڈیا کا، سوشل میڈیا کا استعمال کریں. فیم اگر ملے بھی تب بھی آپ کو اس چیز کا احساس ہمیشہ ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ کی تعظیم و توقیر کچھ لوگ کریں گے یہ آپ کی نہیں ہوگی، یہ اس علم کی ہوگی کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں ودیعت کیا ہے، اور یہ علم آپ کی ذاتی صلاحیت کی بنیاد پر نہیں ہے. پتہ نہیں کس استاد کی دعا لگی ہے. تخلیق کائنات کے قرآنی تصور اور بگ بینگ تھیوری کے مابین توافق ہے یا تضاد، یا بن وجہ توافق اور بن وجہ تضاد ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اولم یروا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، اور دوسری جگہ فرمایا ثم استوى الى السماء وهي دخان فللارض ائتيا طوعا او كرها. بگ بینگ تھیوری دراصل تخلیق کائنات کے پروسیس کا بیان ہے. یعنی بگ بینگ تھیوری یہ ثابت نہیں کرتی ہے کہ تخلیق ہوئی ہے. بگ بینگ تھیوری یہ بتاتی ہے کہ اس تخلیق کا یا کائنات کے بننے کا، تخلیق کو تو مانتے ہی نہیں ہے، بننے کا پروسیس کیا تھا، کہ کیسے جو سنگولیرٹی لیول کے اوپر ایک دھماکہ انفجار ہوا. حالانکہ وہ دھماکہ نہیں تھا، لیکن بہرحال انفجار کا لفظ یا دھماکے کا لفظ بولا جاتا ہے، اور پھر اس طریقے سے وہاں سے پھر یہ کائنات بننی شروع ہوئی. تو اس پروسیس کا نام ہے. یہ پروسیس ہو سکتا ہے کہ کل کو بدل جائے. بگ بینگ تھیوری کو گزشتہ 70 80 90 سالوں میں بڑی شہرت ملی ہے، لیکن سائنٹسٹ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس بگ بینگ تھیوری کو یعنی بدل دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بعض لوگ تخلیق کے لیے استدلال کر لیتے ہیں کہ دیکھو کائنات کا آغاز ہوا ہے. یعنی سائنٹسٹ آج بھی قدیم فلاسفرز کی طرح اس بات کے لیے دل سے خواہش مند ہیں کہ کائنات کو قدیم مانا جائے. یہی وجہ ہے کہ جب بگ بینگ تھیوری، جو کہ ایک پروسیس کا نام ہے، اس سے بظاہر یہ پتہ چلتا ہے، جو اویلیبل ڈیٹا ہے اس کی بنیاد پر، کہ بھئی کائنات کا 14 بلین سال پہلے آغاز ہوا ہے. جب آغاز ہوا ہے تو اب ثابت ہوا کہ کائنات حادث ہے، اور جب حادث ہے تو ہر حادث کے لیے محدث کا ہونا ضروری ہے، تو اس طرح وجود خدا پر استدلال ہو جاتا ہے. تو اب آتی ہے ملٹی ورس تھیوری. کہتے ہیں کہ نہیں، اس کائنات سے پہلے ایک اور کائنات تھی، وہ دراصل اس کائنات کے وجود کا سبب بنی، اور پھر اس سے پہلے ایک اور مادی کائنات تھی، وہ اس کے وجود کا سبب بنی. تو اس طریقے سے ملٹی ورس تھیوری متعارف کرائی گئی. حالانکہ یہ تھیوری نہیں ہے بلکہ ہائپوتھیسس ہے، چونکہ مفروضہ جس کو ہم کہتے ہیں، کیونکہ تھیوری کے لیے مشاہدہ ضروری ہے. ابھی تو سائنٹسٹ نے اپنے اس دنیا کے سمندر کی گہرائیوں کا پتہ نہیں لگایا، چاہے جائے کہ وہ اس نظام شمسی اور اس نظام شمسی کے باہر اس کہکشاں اور اس کہکشاں کے باہر اس کائنات کے اسرار و رموز کا پتہ لگا سکے. اس کو یہ کیسے پتہ چلا کہ اس کائنات کے علاوہ بھی ایک اور کائنات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی؟ اس کا کوئی ڈیٹا وجود نہیں رکھتا. محض خیالی پلاؤ اور مفروضہ ہے کہ جس کو کچھ ضعیف الاعتقاد قسم کے لوگوں یا گمراہ اور ملحد لوگوں کی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے. تو آپ کا سوال ابھی تھوڑا سا اور میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ دونوں میں نہ توافق ہے نہ تضاد ہے.
چونکہ قرآن کا جو تخلیق کا بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے خلق کیا، بس اتنا ہی ہے. اللہ نے پروسیس کو بیان نہیں کیا کہ ایسے خلق کیا، ویسے خلق کیا، تخلیق کرنے کے بعد ایسے ہوا، کچھ نہیں، پروسیس کا بیان نہیں ہے. اللہ نے ارادے قدرت کے تحت جہاں جہاں بھی تخلیق کو بیان کیا ہے، ارادے کو بیان کیا کہ جب ہم تخلیق کا ارادہ کرتے ہیں تو کن کہتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تخلیق کو بیان کیا کہ ہم نے ہر چیز کو بنایا، خلقنا السماوات والارض، آسمان و زمین کو بنایا. یہ سب بیان قدرت ہے. جو بگ بینگ ہے وہ اس کے پروسیس کا اظہار ہے. اس کی ایک مثال لے لیجئے. مثال یہ ہے کہ مثلا آپ اپنے مدرسے کے بانی سے یہ پوچھیں کہ کیا یہ مدرسہ کس نے بنایا ہے، تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ مدرسہ میں نے بنایا ہے، یہ ہم نے بنایا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ مدرسہ کیسے بنا ہے، یہاں کی عمارتیں کیسے بنی ہیں، تو وہ یہ کہیں گے کہ بھئی پہلے ارادہ ذہن میں آیا کہ یہاں ایک ادارہ ہونا چاہیے، اس کے بعد ہم نے زمین لی، زمین کے بعد ہم نے آرکیٹیکٹ سے رابطہ کیا، اس نے ایک نقشہ بنایا، نقشے کے بعد فنڈنگ ہوئی، فنڈنگ کے بعد عمارتیں بنی، اور اس طریقے سے یہ مدرسہ اور اس کی عمارتیں وجود میں آ گئے. یہ پروسیس ہے. اب بتائیں پہلے جملے میں کہ مدرسہ ہم نے بنایا اور اس پورے پروسیس میں کہیں تضاد آپ کو دکھتا ہے؟ جی وہی چیز ہے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اس کو. ہاں، تو یہ اگلا سوال بھی وہی ہے کہ کائنات کے از خود پیدا ہونے کی دلیل کے طور پر بگ بینگ تھیوری پیش کی جاتی ہے. اس کا رد کن اصولوں کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے. کائنات کے از خود پیدا ہونے کی دلیل کے طور پر اگر کوئی شخص بگ بینگ تھیوری کو پیش کرتا ہے تو اس کو بگ بینگ تھیوری کا خود کچھ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ایک پروسیس کو بیان کر رہا ہے. آپ کے سامنے سمپل سی مثال ہے کہ بھائی آپ کا گھر ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ گھر اس کے بننے کا پروسیس کیا ہے، تو ہم مان لیں کہ خود بخود بنا ہے، چونکہ ہمیں پروسیس کا پتا ہے. گھر بنانے والا ہوگا محض اس لیے کہ اس گھر کی خشت اول پہلی اینٹ سے آخری اینٹ تک ہمیں پتا ہے کہ کیسے بنی ہے، پہلی اینٹ کس نے رکھی تھی، دوسری اینٹ کیسے رکھی گئی، چوتھی کیسے. محض اس چیز کے مکمل علم سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ گھر خود بن گیا تھا. تو اس سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ مولودین کے پاس کوئی پختہ دلیل نہیں ہے، سنجیدہ دلیل، لیکن وہ انکار خدا پر تلے ہوئے. جی ہاں، ملحدین کے پاس اپنے الحادی فلسفے کی کوئی سنجیدہ دلیل نہیں ہے. یہ اچھا کیا کہ آپ نے لفظ سنجیدہ کا اضافہ کیا ہے. دلیلیں تو مل جاتی ہیں، اوہام کے درجے میں ہیں اور ریت کے ڈھیر ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. مضبوط دلائل انکار خدا پر تو ایک بھی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. آپ کسی ملحد سے اگر یہ پوچھیں کہ تم خدا کے وجود پر، عدم وجود پر کوئی دلیل دو، تو وہ فوراً یہ کہے گا کہ نہیں، دلیل کی ذمہ داری تو میری ہے ہی نہیں، دلیل کی ذمہ داری تو آپ کی ہے، چونکہ آپ خدا کے وجود کے قائل ہیں، ہم خدا کے منکر ہیں. منکر کے اوپر دلیل نہیں ہوتی ہے، مثبت کے اوپر دلیل ہوتی ہے. میں نے اس موضوع کے اوپر بھی تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا کہ مدعی کون ہے، مدعا علیہ کون ہے. اس مسئلے میں ہم منکرین کو یعنی ملحدین کو مدعی ثابت کرتے ہیں اور دلائل کی بنیاد پر ثابت کرتے ہیں. اور وہ دلیل میں نے اسلامک لا سے بھی، جو کامن لا، اسلامک لا نہیں، کامن لا، اس سے بھی دی ہے. اسی طریقے سے فلسفی سے بھی دی ہے. فلسفے میں بھی اور کامن لا میں بھی، دونوں میں مدعی کے لیے مثبت ہونا ضروری نہیں ہے، منکر بھی مدعی ہوتا ہے. تو ان کا یہ ایک دھوکہ ہے کہ وہ آپ سے یہ کہیں کہ نہیں دلیل آپ کے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ نہیں. دراصل وہ اس چیز کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس، حقیقت یہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. کسی آدمی میں ذرا جرت ہو تو وہ آگے بڑھ کر ڈارونین ایوولوشن کا حوالہ دے دیتا ہے، اور ہمارے سامنے تو بھائی جب دیتا ہے تو بہت بری طرح پھنستا ہے. تو ان کا نہ ماننا کیا ہے؟ ان کا نہ ماننا کیا ہے؟ ان کا نہ ماننا عناد کے اوپر مبنی ہے. ان کا نہ ماننا اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرنے کے اوپر مبنی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ شخص اس طرح کے کئی واقعات آئے، شراب کا ایڈکٹ ہے، پورنوگرافی کا ایڈکٹ ہے، ڈرگز لیتا ہے، جواری ہے اور اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہے. اب اگر وہ خدا پر ایمان لے آئے تو اس کو یہ احساس رہے گا کہ یار میں دن رات گناہ کر رہا ہوں. اس احساس کو ختم کرنے کے لیے وہ اس عناد پر تل آتا ہے کہ دلیل کوئی نہیں ہے لیکن خدا کو نہیں ماننا. تو اصل بات یہ ہے. امکانی طور پر کچھ کتابوں میں ملتا ہے کہ ویدک شاستر اور قرآن انبیاء سابقین کے صحائف ہو سکتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ امکانی طور پر ملتا ہے، اس کو امکان ہی کی حد تک رہنا چاہیے اور رکھنا چاہیے. امکان کا درجہ امکان ہی ہوتا ہے، امکان کا درجہ وجوب نہیں ہوتا.
یعنی اب اگر آپ نے کہا کہ چونکہ ویدک شاستروں کا انبیاء کے صحائف ہونے کا امکان ہے لہٰذا ویدک شاستر انبیاء کے صحائف ہیں، یہ جو لانگ جمپ ماری ہے آپ نے، یہ فلسفیانہ طور سے غلط ہے. یہ دونوں کے درمیان تلازم نہیں ہے، دونوں کے درمیان تلازم و نظر. دو قضیے ہیں. پہلا قضیہ یہ ہے کہ ویدک شاستروں کا انبیاء کے صحائف ہونے کا امکان ہے، پہلا قضیہ. دوسرا قضیہ لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ یہ انبیاء کے صحائف ہیں. کیا دونوں میں آپ کو لگتا ہے کہ تلازم ہے، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے؟ نہیں. تو یہ جو آپ نے نتیجہ اخذ کیا ہے یہ نتیجہ منطقی اعتبار سے اور فلسفیانہ اعتبار سے غلط ہے. امکان کو امکان کی حد تک رکھیں. ہم صرف ان صحائف کو انبیاء کے صحائف مانتے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن کریم میں یہ سنت رسول میں آ گیا ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ کا ذکر آ گیا، ہمیں تورات کا ذکر ملتا ہے، ہمیں انجیل کا ذکر ملتا ہے. بائبل کو ہم صحیفہ خداوندی نہیں مانتے ہیں. بائبل انجیل کا نام نہیں ہے، انجیل کے کچھ اقتباسات بائبل میں لکھے ہوئے ہیں. بائبل میں جو 4 کتابیں ہیں 4 گاسپلز، یہ ان میں سے 2 تو حضرت عیسیٰ کے صحابی اور 2 حضرت عیسیٰ کے تابعی کی لکھی ہوئی ہیں. تو یہ کیسے کلام خداوندی ہو سکتی ہیں؟ اس کے علاوہ اور بھی دیگر لوگوں کی کتابیں ہیں. تو بائبل بھی دراصل جن صحائف کا مجموعہ ہے ان کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حضرت عیسیٰ پر نازل ہونے والے صحائف تھے. ملحدین کتنی نوعیت کی ہوتی ہے، ان کی نفسیات کیا ہوتی ہے، اور زیادہ تر عصر حاضر میں ہمارے مذہب کے خلاف کن سوالوں کا سامنا ہوتا ہے؟ ملحدین کی تقریباً 6-7 قسمیں ہیں. ان میں جو سب سے زیادہ خراب قسم ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم 2 لفظوں سے یاد کرتے ہیں، AA، یعنی ایگریسو ایتھیسٹ. یہ ایگریشن ان میں کیوں ہوتا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ اپنے دین الحاد کی تبلیغ کرتے ہیں. بعض مرتبہ ملحد بن جاتا ہے، اسے اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ آپ بھی ملحد بنیں. وہ اپنی دنیا میں مست ہے، ٹھیک ہے غلط کر رہا ہے، لیکن وہ نہیں چاہ رہا کہ ساری دنیا ملحد بن جائے. ایک ملحد وہ ہوتا ہے جو ایکٹیویزم کرتا ہے، چاہے وہ میڈیا میں کرے، سوشل میڈیا میں کرے، محلے میں کرے یا کہیں بھی کرے، وہ ایکٹیویزم کرتا ہے. اس ایکٹیویزم کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو الحاد کے راستے پر چلانا چاہتا ہے کہ سب ملحد بن جائیں. ہم نے بعض مرتبہ ایسے ملحدین سے یہ سوال کیا کہ بھائی آپ کا تو کوئی دھرم مذہب دین ہے نہیں، آپ تو دین کے منکر ہیں، تو کیوں آپ چاہتے ہیں کہ لوگ الحاد اختیار کریں؟ کہ آپ کا بھی کوئی دین ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں دنیا میں تمام پرابلم کی جو جڑ ہے وہ مذہب ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مذہب کو ختم کر کے چھوڑ کر الحاد کے راستے پر آ جائیں تاکہ پرابلمز کا سلوشن ہو سکے. تو ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ چائنا میں، اسی طریقے سے USSR میں، یعنی جو سوویت یونین تھا، اس میں وہاں کیا تھا؟ سارے ملحدین ہی تھے، سارے منکرین خدا تھے. باقاعدہ انہوں نے ایک آرمی بنا رکھی تھی، خدا کے خلاف جنگ کرنے والی آرمی. اس کا ذکر آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گا. تو جب وہ پورا فلسفہ موجود ہے، ان کے پاس ایک نہیں کئی ممالک موجود تھے کہ جہاں پر انہوں نے اپنے الحادی فلسفے کو اور الحادی فکر کو طاقت کے زور پر نافذ کیا. کیا مسائل ختم ہو گئے؟ کیا لوگوں کا قتل ہونا ختم ہو گیا؟ ابھی آپ سیریا کی حالت دیکھ لیجئے. یہ جو بشار الاسد الگ ہوا ہے یعنی اقتدار سے، تو یہ شخص کیا ہے؟ یہ نصیری ہے، علوی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اصلاً یہ کمیونسٹ ہے اور اس کا باپ بھی کمیونسٹ تھا. اب آپ دیکھیں کہ اس نے کس طریقے سے مظالم کیے ہیں. ہر کمیونسٹ کنٹری میں اسی طریقے سے مظالم ہوتے ہیں. کمیونسٹوں کا طریقہ یہی ہے کہ وہ طاقت کے زور پر اپنے مخالفین کو دباتے ہیں. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن قائم ہو تو مذہب سے بہتر کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. الحاد کبھی بھی امن کا ضامن نہیں ہو سکتا. ایک اور مثال لے لیجیے نارتھ کوریا کی. نارتھ کوریا میں جہاں الحاد پایا جاتا ہے، آپ کسی بھی زبان میں خدا کا نام نہیں لے سکتے. اگر وہاں آپ نے اس شخص کی جو سربراہ ریاست ہے اس کی مرضی کے مطابق، اس کی مرضی قانون ہے، اس کی مرضی کے خلاف اگر آپ نے کوئی کام کر دیا تو آپ کو تو سزا ملے گی ہی، آپ کی آنے والی 2 نسلوں کو بھی سزا ملے گی، آپ کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو. یہ باقاعدہ وہاں قانون ہے، ایسے کوئی مت نہیں ہے. تو جو ملحدین ہوتے ہیں ان کو امن سے کیا لینا دینا، ان کو عدل سے کیا لینا دینا. تو اس لیے آپ فوری طور پر کاؤنٹر اٹیک کریں، مدافعانہ طرز عمل اختیار نہ کریں اور یہ کہیں کہ الحاد آج تک امن و امان قائم کرنے میں فیل رہا ہے. اگر کہیں مثال ہے تو پیش کرو. میرا سوال ہے وجود باری تعالیٰ کو صحیح کرنے کے لیے مختلف نوعیت کے دلائل
مذہبی، فطری، عقلی، اخلاقی، نفسیاتی، وجدانی میں سے اولویت کس کو دی جائے؟ دلائل کے انتخاب کا کوئی اصول ہے؟ وجدانی جو دلیل ہوتی ہے اس پر انسان زیادہ مطمئن ہوتا ہے بنسبت کوئی عقلی دلیل ہو یا کوئی مذہبی دلیل ہو. یعنی وجدان کیا ہے؟ اس کو انگریزی میں ہم انٹویشن کہتے ہیں. آپ کی اپنی اندر سے آنے والی آواز اور فیلنگ. مثلا آپ کو بھوک لگ رہی ہے یا آپ کا وجدان ہے. آپ کو پیاس لگ رہی ہے، آپ کا وجدان ہے. آپ کو اگر بھوک لگ رہی ہے تو آپ اپنے ذہن کو کتنا ہی کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں بھوک نہیں لگ رہی ہے، یہ تو 2-4 چوہے کود رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، بھوک ہی لگ رہی ہے. تو یہ وجدان ہے. اس وجدان کا جواب نہیں ہے، یعنی اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. صرف مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کا وجدان میرے اوپر حجت نہیں ہے. بھوک آپ کو لگ رہی ہے، اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ مجھے بھی لگ رہی ہے. تو آپ کا وجدان آپ کے لیے، میرا وجدان میرے لیے. لیکن جو فطری دلائل ہوتے ہیں وہ سب کے لیے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کسی نے خدا کو پہچانا مکھی کے یعنی شہد کی مکھی کے ذریعے، کسی نے خدا کو پہچانا جانوروں کی جو سمجھ لیجیے ڈراپنگ جس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، لید کے ذریعے. ٹھیک ہے. تو یہ اکابر شرح العقیدۃ الطحاویہ میں یہ جو العقیدۃ الطحاویہ کا حاشیہ ہے قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کا، اس میں انہوں نے وہ پوری عبارتیں لکھی ہیں کہ امام شافعی نے کیسے پہچانا، امام مالک نے کیسے پہچانا، امام احمد نے کیسے پہچانا، امام حنیفہ نے کیسے پہچانا. وہ تمام کے تمام واقعات اور عبارتیں لکھی ہوئی ہیں. یہ ساری کی ساری فطری دلائل ہیں. مثلا ایک بچہ ہے جس کا ذہن ابھی الحاد سے متاثر نہیں ہوا، آپ اس کو کھلونا دیجئے. بچہ 5 سال کا ہے، اتنی عقل اس کے اندر آ جاتی ہے کہ وہ پہچان سکے کہ کھلونا کیا ہے اور کیا نہیں ہے. آپ اس کے ہاتھ میں کھلونا دیجئے اور اس سے یہ کہیے، پوچھئے کہ یہ کھلونا کسی نے بنایا ہے یا خود بنا ہے. وہ یہ کہے گا کہ یہ کھلونا آپ لائے ہیں یا کسی نے بنایا ہے. خود سے کیسے بن سکتا ہے؟ یعنی ایک بچہ بھی یہ سوال فوری طور پر کہے گا خود سے کیسے بن سکتا ہے. آپ مثلا اس کو بھوک لگی ہے اور آپ اس سے کہیں کہ تم تصور کرو کہ کھانا تمہارے سامنے آ جائے اور کھانا خود سے خود بن جائے، تو وہ 2-4 منٹ آپ کے چہرے کو دیکھے گا، کچھ ایسا اس کے ذہن میں آئے گا کہ شاید کچھ پاگل پن سا سوار ہو رہا ہے اس آدمی کے، یہ کیسی بات ہوئی کہ میں تصور کروں وہ کھانا آ جائے. جب اس بچے کے ذہن میں یہ بات ہے کہ کھانا بنانے والا کوئی موجود ہوگا تو کھانا بنے گا، کھلونا بنانے والا کوئی موجود ہوگا تو کھلونا بنے گا، تو پھر اس دنیا کا بنانے والا بھی تو ہے، تبھی تو دنیا بنے گی. یہ ایک فطری استدلال ہے. اس فطری استدلال کی قوت کسی دوسری دلیل کی قوت سے کہیں بڑھی ہوئی ہے. یہ فضلا کے سوالات ہیں جو انگریزی اور تقابل ادیان کا کورس پڑھتے ہیں جی. اور اس میں کتاب ہے. جی بولیے، بولتے جائیں سب سنیں گے. السلام علیکم. السلام. پہلا سوال ہے کہ کس مذہب کے مخالفین سے بات کرنے میں سب سے زیادہ مشکل پیش ہے؟ اس سوال کی وضاحت کیجیے آپ، کیا مطلب ہے اس کا؟ کس مذہب کے مخالفین سے؟ کس مذہب میں سارے مذاہب آ گئے، ہمارا دوسرے مذاہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یعنی ڈیبیٹ کے طریقے سے یا جس طرح مباحث ہوتے ہیں تو ان میں جو مختلف مذاہب ہیں غیر اسلام، تو ٹھیک ہے، ان سے اگر ہمارا رابطہ ہو کبھی تو ایسا مطلب کون سے مذاہب جن سے سب سے زیادہ مشکل ہے؟ مشکل کسی بھی باطل مذہب سے مکالمہ کرنے اور بات کرنے میں آ ہی نہیں سکتی. چونکہ حق اگر آپ کو معلوم ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے دلائل کیا ہیں، باطل صبح قیامت تک 1 منٹ کے لیے بھی آپ کے سامنے ٹک نہیں سکتا. اور ہمیں الحمدللہ اس کا تجربہ وقتاً فوقتاً ہوتا ہے. ہماری اسٹریموں میں علم الحد بھی آتے ہیں، ایگنوسٹک بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں اور بت پرست بھی آتے ہیں، یہودی بھی 1 آدھ مرتبہ آئے ہیں، وہ جو آتا ہے وہاں سے، تو یہ سب آتے ہیں اور ہمارے دلائل کے سامنے چیخوں پکار تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں یا ہمارے رفقاء میں سے کسی کو انہوں نے عاجز کر دیا ہو اور سوچ رہا ہو کہ یار اب میں کیا کروں. ایسا نہیں ہوتا. تو آپ کے پاس دلائل یعنی مستحضر ہونے چاہیے اور سامنے والے کے مذہب کا مطالعہ آپ کا ہونا چاہیے. اگر ہے تو آپ بہت آسانی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. مثلا عیسائی آپ کے پاس آتا ہے
تو آپ عیسائی سے وجود خدا پر تو بات کریں گے نہیں، وہ تو خود وجود خدا کا قائل ہے. آپ عیسائی سے بات کریں گے تثلیث پر، چونکہ اختلاف تثلیث کے اوپر ہوا ہے. آپ یہ کہیں گے بھائی تم تثلیث کو عقلی طور پر ثابت کرو، چھوڑ دو بائبل میں کیا لکھا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ 1 + 1 + 1 + 1 = 1، اس کو عقلی طور پر ثابت کرو. اگر یہ ثابت کر دو گے تو ہم ٹھیک ہے مان لیں گے تمہیں حق. لیکن یہ کہ 3 ذات اور صفات میں الگ ہوں اور پھر ایک بھی ہوں، یہ ممکن نہیں ہے. وہ آپ کو دلیل دے گا کہ نہیں دیکھو ایک آدمی کی الگ الگ حیثیتیں ہوتی ہیں، وہ کسی کا شوہر بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی کا باپ بھی ہو سکتا ہے تو ایک ہی. اسی طرح خدا کی 3 حیثیتیں ہیں، وہ باپ بھی ہے، وہ روح القدس بھی ہے، وہ ابن بھی ہے. یہ سب دھوکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو الگ الگ انہوں نے حیثیتیں بنائی ہیں، دراصل ذات اور صفات دونوں کے اعتبار سے ابن روح القدس سے الگ ہے اور روح القدس اب سے یعنی فادر سے الگ ہے. جب یہ تینوں الگ الگ اینٹیٹیز ہیں ذات و صفات کے اعتبار سے، تو پھر ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ ذات بھی الگ اور صفات بھی الگ. دوسرا سوال ہے کہ عالمیت کے ساتھ ہم انگریزی بھی جانتے ہیں، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ انگریزی بھی جانتے ہیں عالمیت کے ساتھ، تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ آپ نے 2 سوال آپ نے چھوڑ دیے ہیں. ٹھیک ہے، چونکہ اس کا جواب آ چکا ہے. دیکھیں انگریزی زبان محض ایک آلہ ہے، ایک ٹول ہے. مثلا آپ کے ہاتھ میں ATM کا کارڈ آ جائے اور آپ یہ کہیں کہ بھئی میرے پاس یہ ATM کا کارڈ آ گیا ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو فوراً ATM مشین جا کر پیسے نکال لینے چاہیے. کیوں؟ چونکہ کارڈ بذات خود مقصود نہیں ہے بھائی، وہ تو آلہ ہے پیسہ نکالنے کا. زبان کوئی بھی ہو مقصود بالذات نہیں ہے، زبان محض وسیلہ ہے ابلاغ کا. تو ہمارے فضلاء یہ سمجھتے ہیں بعض مرتبہ کہ عالمیت کے بعد ہم نے انگریزی سیکھ لی اور اب ہم دنیا وما فیہا الآخرت وما فیہا میں کامیاب ہو گئے. نہیں، یہ صرف ایک وسیلہ ہے، اس پر بس نہیں ہونا ہے. یہاں سے تو آغاز ہوگا آپ کے کام کا. تو آپ مثلا اتنی دیر سے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہی کہ انگریزی زبان سیکھنے کے بعد آپ جو کچھ لٹریچر انگریزی زبان میں اسلام کے موافق ہے پہلے وہ پڑھ لیں، اسلام کے مخالف ہے وہ پڑھیں. یعنی آپ نے اپنے آپ کو اس لائق بنا لیا کہ آپ اس لٹریچر کو سمجھ بھی سکیں اور جب سمجھیں گے تو پیش بھی کر سکیں گے. تب تو فائدہ ہے، ورنہ انگریزی پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فی الحال ادھر باطنہ میں سے سب سے زیادہ اسلام کے مدد مقابل کون ہے اور فیوچر میں کس کی زیادہ امکانات ہو سکتے ہیں، اس کی تیاری کیسے کریں؟ ادیان باطلہ میں سب سے زیادہ اسلام کے مد مقابل عیسائیت ہے. عیسائیت تھی، ہے اور رہے گی. چونکہ یہودیوں کے یہاں تو تبلیغ ہوتی ہی نہیں ہے، تو انہیں اس سے کوئی لینے دینے نہیں کہ وہ اپنے مذہب کو پھیلائیں. وہ تو ایک نسلی مذہب ہے. باقی جو دوسرے مذاہب ہیں ان کے پاس ایسا لٹریچر نہیں ہے کہ وہ سامنے آ کر تھوڑی دیر کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں. اب لے دے کر عیسائیت رہ جاتی ہے. اچھا، عیسائیت چونکہ پوری ایک اس کا تہذیبی تسلسل ہے، یعنی 2000 سال سے وہ دنیا میں ہے، اور اس کی جو بنیادیں ہیں ان میں ایک بنیاد سوشل ورک ہے. یعنی آپ افریقہ میں چلے جائیں یا انڈیا کے رورل ایریا میں، وہاں آپ کو عیسائی ملیں گے. وہ کیوں ملیں گے؟ کہ جی فلاں پادری آیا تھا، اس نے ایک ہاسپٹل قائم کر دیا. تو وہ اس طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں. ہمارے یہاں سوشل ورک ضرور ہوتا ہے، اب ذرا زیادہ ہونے لگا، لیکن ایک عرصے پہلے سوشل ورک کی اتنی زیادہ اہمیت مسلمانوں میں نہیں تھی. تو عیسائیت بڑی تیزی کے ساتھ افریقی ممالک میں پھیلی. تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مد مقابل کوئی ہے تو وہ عیسائیت ہے، لیکن مد مقابل کے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے. مد مقابل کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چلو رنگ میں کوئی اترا تو ہمارا مکہ کھانے کے لیے. اگر باکسنگ کریں گے، آپ اکیلے ہی باکسنگ کر رہے ہیں تو کیا فائدہ؟ مقابل میں کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے کہ جس کو آپ ناک آؤٹ کر سکیں. تو ناک آؤٹ اگر کسی کو کریں گے فیوچر میں تو عیسائی تہذیب اور عیسائی مذہب ہے. اس کی تیاری کیسے کریں، اس کا جواب ہو چکا ہے. اگلا سوال ہے کہ ایک انسان الحاد کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ پسماندہ علاقوں میں اسلامی اسکولوں کو اس طرح ترتیب دیا جائے، ایک انسان الحاد کا شکار کیوں ہوتا ہے. انسان الحاد کا شکار، ابھی تھوڑی دیر پہلے بات بھی ہو رہی تھی کہ عام طور سے وہ مینٹل ٹراما کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ اپنے
اپنی کسی مصیبت کا الزام خدا پر دینے لگتا ہے اور اس طریقے سے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے. مثلا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بچے کے والدین میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا ہو یا کوئی بھی حادثہ اس نے دیکھ لیا ہو اور اس کی وجہ سے ابھی مثلا ایک آدمی ہے وہ الحاد کا شکار ہوا اور میرے پاس 2020 کی بات ہے, میرے پاس فون آیا کہ بھائی فلاں آدمی الحاد کا شکار ہو گیا ہے اور وہ کرونا کے بعد ہوا ہے. اس نے لاشیں دیکھ لی اور وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ خدا کیسا خدا ہے, آخر وہ اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے کہ لوگ ہر جگہ مر رہے ہیں اور ان کی لاشیں بکھری پڑی ہیں. تو اس کی وجہ سے اس نے خدا کا انکار کر دیا. اب دیکھیں اس کے والدین بھی سلامت ہوں گے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک, لیکن اس نے ایک چیز ہوتی دیکھی اپنے معاشرے میں اور اس نے سوچا کہ بھئی خدا تو یہ کام نہیں کر سکتا, اگر وہ رحم دل ہے, رحم والا ہے, تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ اس طرح لوگ مریں اور اس طرح معاشرے کے اندر ظلم ہو جائے. تو لگتا ہے خدا ظالم ہے اور ظالم خدا ہو نہیں سکتا, لہذا خدا نہیں ہے. تو یہ پرابلم آف ایول لوگوں کے ذہنوں میں مینٹل ٹراما کی وجہ سے آ جاتی ہے. کچھ لوگ, ایک بہت اسمال مائنورٹی, چھوٹی اقلیت ملحدین کی ایسی ہے کہ جو شبہات کی وجہ سے الحاد کا شکار ہوتی ہے, باقی یا تو شہوات کی وجہ سے یا مینٹل ٹراما کی وجہ سے ملحد بنتے ہیں. آپ کے سامنے اگر کوئی ملحد آئے, ہم یہ مستقل کرتے رہتے ہیں الحمدللہ, تو مثلا ایسا ہوتا ہے کہ کسی ملحد سے ہماری پرائیویٹ گفتگو شروع ہوئی اور 2-4-10 منٹ کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی کوئی مسئلہ ہے, کوئی چیز ہے جو اس کو نفسیاتی اعتبار سے پریشان کر رہی ہے. مثلا میرے سامنے اگر یہ بات آتی ہے یا مفتی عبداللہ منہاج کے سامنے, تو ہم فوری طور پر عاصم بھائی کی طرف اسپیشلسٹ ہیں ریفر کر دیتے ہیں کہ بھائی اب آپ تلاش کریں کہ اس کو کیا نفسیاتی مسئلہ ہے, اس کا کیسے علاج ہو سکتا ہے, اور یہ پھر لمبے کاؤنسلنگ سیشنز کرتے ہیں. بعض مرتبہ فائدہ ہوتا ہے, بعض مرتبہ نہیں, تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے اوپر مبنی ہے. اگلا سوال ہے, پسماندہ علاقوں میں اسلامی اسکولوں کو کس طریقے سے ترتیب دیا جائے. پسماندہ علاقوں میں اسلامی اسکولوں کو دیکھیں یہ ایک مشن ہے, اسلامی اسکول کا قیام ایک مشن ہے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی اسکول قائم کریں تو فوری طور پر لمبی چوڑی عمارت کا تصور آپ کے ذہن میں آئے. بھائی شروعات پرائمری سے ہونی ہے, ٹھیک ہے, CBSE بورڈ کا آپ کو اگر اپروول لینا ہے تو آپ کے پاس لمبی چوڑی زمین اور لمبی چوڑی عمارت ہونی چاہیے, لیکن پرائمری پڑھانے کے لیے, LKG UKG وغیرہ پڑھانے کے لیے کوئی بہت لمبی چوڑی عمارت کی ضرورت نہیں ہے. تو جو بھی نارمز ہیں کم سے کم آپ ان کو اختیار کریں اور اہل خیر کو متوجہ کریں. ظاہر ہے یہی طریقہ ہے. اہل خیر بھی ویسے ہی متوجہ نہیں ہوتے ہیں, وہ بھی اس وقت متوجہ ہوتے ہیں جب آپ کے اندر صلاحیت پاتے ہیں. اگر انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ آدمی اسلامی اسکول چلا سکتا ہے, چلاتا آ رہا ہے, علمی صلاحیت موجود ہے, تو اللہ تعالیٰ اہل خیر کو کھڑا کر دیتا ہے. اور اگر آپ محض ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو چلو اسلامی اسکول قائم کر لیتے ہیں, تو پھر آپ اپنے مشن میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. بہت سارے عصری طلبہ باطناً ارتداد کے شکار ہیں, تو ان میں کام کیسے کیا جائے؟ عصری طلبہ باطناً ارتداد کا شکار ہیں, کچھ ہیں, میں لفظ بہت سارے سے اختلاف رکھتا ہوں, کچھ ہیں. البتہ بہت سے طلبہ شبہات کا شکار ہو سکتے ہیں. ان میں کام کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ آپ ان میں رہیں, وہ آپ کے پاس آئیں گے نہیں, آپ ان کے پاس چلے جائیں, یا آپ ان میں سے کسی ایک کو, یعنی کوئی جدید تعلیم یافتہ یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھتا ہے, آپ اس کو ان موضوعات کے اوپر ٹرین کر دیجئے. 10 دن 12 دن کا کوئی کورس اگر ہو, اور اس طرح کی آن لائن کلاسز بھی ممکن ہیں, ان پر ٹریننگ اس کو مل جائے اور پھر وہ ان لوگوں میں جائے اور وہ کام کرے. ابھی کل ہی کی بات ہے, ایک صاحب آئے ہمارے پاس جہاں ہم مدرسے میں ٹھہرے ہوئے تھے, تو وہ شاید بمبئی سے آئے تھے. وہ کہنے لگے کہ میں نے آپ کی سٹریمز دیکھی ہیں, ویڈیوز دیکھی ہیں, اور ان ویڈیوز کی بنیاد پر میں نے ایک پوری کتاب مرتب کی ہے. اس میں تقریباً انہوں نے بہت سارے سوال کے جواب ویڈیو کی بنیاد پر مرتب کر دیے ہندی میں. اور وہ کہنے لگے کہ بھئی اگر علماء کو ضرورت ہوگی تو اس کی اردو بھی کر دی جائے گی. تو اس کو ہم نے جستا دیکھا, پایا کہ کہیں کمی ہے, تو میں نے کہا کہ آپ اس کی کمی کو دور کریں, ہندی میں ہی کریں, اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ انشاءاللہ کرا دیں گے. تو انہوں نے خود ذکر کیا کہ میں غیر مسلموں میں, یعنی بت پرستوں میں دین کی دعوت کا کام کرتا آ رہا ہوں, لیکن میں نے حالیہ کچھ دنوں میں دیکھا کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو الحاد کا شکار ہو گئے. تو مجھے معلوم تھا کہ آپ چونکہ اس میدان میں کام کر رہے ہیں, تو اس لیے میں نے آپ کی ویڈیوز سے مواد کو مرتب کرنے
کرنا شروع کیا. تو اب دیکھیں ایک عام آدمی ہے, عالم دین نہیں ہے, وہ اس فیلڈ میں ہے, اس میدان میں ہے, اس نے ایک کتاب مرتب کر دی ہے یا وہ کر دے گا, کتاب اویلیبل ہو جائے گی. یہ کتاب جو ہندی میں ہے اس کا ارادہ تھا گجراتی میں بھی کرنے کا, اردو میں آ جائے گی, انگریزی میں آ جائے گی. تو ان کتابوں کو جب آپ پھیلائیں گے تو انشاءاللہ ان لوگوں میں بھی کام ہو سکے گا. یہی طریقہ آپ کے اگلے سوال کے جواب کا ہے کہ وہ عورتیں جو اسکول اور کالج میں ہیں تو ان میں کام کیسے کیے جائے. ان میں آپ ہرگز کام نہ کریں, اس میں کام کرنے والی صرف عورتیں ہوں گی. یعنی ایسی خواتین تیار ہونی چاہیے جو خواتین میں کام کریں, ہے نا. اگر مرد خواتین میں کام کرنے لگیں تو پھر الحاد بڑھے گا ہی بڑھے گا, کیونکہ الحاد کے لغوی معنی انحراف کے, تو انحراف تو ہونا ہی ہونا ہے. ایسی خواتین کو کیسے تیار کیا جائے؟ جیسے ہم ایسے مردوں کو تیار کرتے ہیں. یعنی ہمارے ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں عالمہ کے کورس کے جگہ جگہ بنات کے مدارس ہیں. تو ہمارے ہاں ایک چیز یہ بھی چل گئی اور اس میں یعنی سبھی لوگ شریک ہیں الا ماشاءاللہ, استثناء ہر جگہ ہوتا ہے, کہ بنات کے مدارس کو ہم اس لیے قائم کر دیتے ہیں کہ چلو یار تھوڑی بہت ان کی تربیت ہو جائے, یہ باہر جائیں گی کہیں بگڑ نہ جائیں. اب ان کی جو استعداد سازی ہوتی ہے اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی جاتی, ذرا استعداد کمزور رہتی ہے لڑکوں کے مقابلے میں. تو اگر ان کی استعداد کے اوپر بھی اسی طرح توجہ دی جائے جیسا کہ لڑکوں کی استعداد کے اوپر توجہ دی جاتی ہے, اور ان کو بھی کچھ اس طرح کے مضامین, ضروری نہیں ہے کہ آپ پی ایچ ڈی لیول تک ان کو لے جائیں, بنیادی آپ ان کو پڑھا دیں تو انشاءاللہ وہ بہت کامیابی کے ساتھ یہ کام کر سکیں گی. بارک اللہ فیکم. اچھا ہاں, جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. چلیں بھائی.